بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی آڈیو بک لے کر حاضر ہوا ہوں جو عالم اسلام کے عظیم مجاہد فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو اپنی وفات کے وقت جزیرہ شام، فلسطین، مصر اور بے شمار دیگر اور دوسرے زرخیز مردم خیز علاقوں کا حکمران اور مالک تھا، جب وہ فوت ہوا تو اس کے پاس کل 1 دینار اور 40 درہم نکلے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کسی قسم کا مال یا املاک یا نقد و جنس نہ تھا، اس لیے جو کچھ اسے ملتا تھا وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ خرچ کر دیتا تھا اور خدا کے توکل پر زندگی بسر کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے لیے بہترین زندگی بسر کرنے کا ایک نمونہ تھا۔ وہ مسلمانوں کا ایک عظیم سلطان اور عالم اسلام کا بے نظیر فرزند تھا۔ جب وہ سلطان بنا تو شام اور مصر کے راستے میں کرک نام کے ایک علاقے پر ایک عیسائی ریجنالڈ نامی حکمران تھا۔ کرک کا یہ حکمران ریجنالڈ خلاف معاہدہ حرکتیں کرنے کے لیے بڑا بدنام تھا۔ شام سے مصر یا شام سے مکہ معظمہ آنے جانے والے قافلوں یا حاجیوں کے پرامن کاروانوں کو لوٹنے میں اسے بڑا مزہ آتا تھا۔ 1179 میں جبکہ صلح کا دور تھا، مسلمانوں کا ایک قافلہ اس کے قلعے کے پاس سے گزرا اور قریب ہی ایک بڑے میدان میں اطمینان سے خیمہ زن ہوا، اس لیے کہ وہ دور صلح کا تھا۔ اس ظالم نصرانی حکمران نے اس قافلے کے ہر مرد، عورت اور مویشی کو پکڑ لیا اور 2 لاکھ طلائی دینار کا سامان ضبط کر لیا۔ ان دنوں بیت المقدس یعنی یروشلم کا عیسائی حکمران بالڈون تھا۔ اس نے کرک کے حکمران کے خلاف احتجاج کیا اور اپنا ایک نمائندہ بھیجا تاکہ مسلمانوں کا چھینا ہوا سامان واپس کر دے اور مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دے، لیکن اس نے بیت المقدس کے شاہی قاصد کی بھی توہین کی اور کہا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد 1183 میں اس نے ایسی ہی ایک حرکت کی۔ اس نے صلح کے زمانے میں ایک لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کی جسارت کی۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ پیش آیا 1186 میں، جبکہ مسلمانوں اور نصرانی کے درمیان امن کا معاہدہ ہو چکا تھا اور شام اور مصر کے درمیان قافلے آزادی سے سفر کرنے لگے تھے۔ کرک کا یہ حکمران ریجنالڈ مسلمان تاجروں کی ایک جماعت پر یک بہ یک جھپٹا اور ان کا بہت سا سامان لوٹ لیا۔ کہتے ہیں اس قافلے میں مسلمانوں کے سلطان کی ایک بہن بھی سفر کر رہی تھی۔ قافلے والوں نے جب کرک کے حکمران ریجنالڈ سے احتجاج کیا تو اس نے پرانے دور کے عیسائی راہبوں کا سا جواب دیا اور کہنے لگا، کیونکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ کیے ہوئے ہو، لہٰذا ان کو بلاؤ، وہی تمہیں آ کر بچائیں گے۔ اس کی یہ بد کلامی اور 3 بار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی خبر جب اس سلطان کو پہنچی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ اس معاہدہ شکن اور ظالم نصرانی حکمران کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا، اور عالم اسلام کے اس فرزند اور عظیم سلطان نے اپنی قسم پوری کر کے دکھائی۔ عظیم، دلیر اور ناقابل تذکیر محمد صلاح الدین ایوبی تھا، مسلم امہ اسلام اور مسلمانوں کا درد رکھنے والا یہ سلطان جب سلطان نور الدین زنگی کے بعد مسلمانوں کا سلطان بنا، اس وقت فلسطین کے اکثر و بیشتر علاقوں پر یورپ کے عیسائی اور صلیبی زبردستی قبضہ کر چکے تھے۔ مسلمانوں کی ان دنوں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جو اپنا اتحاد قائم نہ رکھ سکی، اور اس نا اتفاقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی نصرانیوں اور یورپ سے آنے والے صلیبیوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس زبردستی قبضے کے بعد سب سے پہلے سلطان نور الدین زنگی کے باپ عماد الدین زنگی نے اپنے علاقے واپس لینے کی کوشش کی اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ اس کے بعد خود نور الدین زنگی نے نصرانیوں سے کئی جنگیں لڑی اور کچھ علاقے واپس لیے، لیکن فلسطین کا زیادہ علاقہ اب بھی نصرانیوں کے قبضے میں تھا، اور پھر سب سے بڑا اور مقدس شہر بیت المقدس ان کے پاس تھا۔ نور الدین زنگی کے بعد آخر جب صلاح الدین ایوبی سلطان بنا تو اس نے عزم کر لیا کہ مسلمانوں کے جو علاقے نصرانیوں نے ہتھیا لیے ہیں انہیں ہر صورت وہ واپس لے کر رہے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 532 ہجری یعنی 1138 عیسوی کو عراق کے شہر تقریت کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس کی شہرت کا آغاز اس وقت ہوا جب سلطان نور الدین زنگی کے دور میں اس کا چچا شیرکوا اسے اپنے ساتھ مصر کی ایک مہم میں لے گیا، جو ان دونوں چچا بھتیجا نے کامیابی کے ساتھ سر کی۔ اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی کا چچا شیرکوا اسے مصر کی دوسری مہم میں لے گیا، وہاں دونوں چچا بھتیجا کامیاب رہے۔ شیرکوا کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو مسلمانوں کے عظیم سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو وہاں کا وزیر مقرر کیا، اور اس نے وہاں بہترین نظم و ضبط سنبھالنے کا ثبوت دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے بعد صلاح الدین ان علاقوں کا سلطان ہوا
پورا نام یوسف بن نجم الدین ایوب تھا، کیونکہ سلطان نور الدین زنگی کے دور میں صلاح الدین نے بہترین اور بے مثال کارہائے نمایاں انجام دیے تھے، جس کی بنا پر سلطان نور الدین زنگی نے اسے الملک الناصر کا خطاب دیا تھا۔ سلطان بننے کے بعد صلاح الدین سب سے پہلے نصرانیوں کے علاقوں غرہ اور اسکلان پر شاہینوں کی طرح جھپٹا۔ یہ علاقے مسلمانوں کے تھے، نصرانیوں نے چھین لیے تھے۔ یہاں جو مسلح نصرانی تھے، صلاح الدین ایوبی نے انہیں تہہ تیک کر کے رکھ دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بیت المقدس کے نصرانی بادشاہ بالڈون نے سلطان صلاح الدین کے ساتھ 2 سال کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیا، اور اس دوران سلطان صلاح الدین بھی اپنے اندرونی حالات بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لشکر میں بھی اضافہ کرتا رہا۔ چونکہ ماضی میں یورپ کے نصرانی فلسطین پر چڑھ دوڑے تھے، مسلمانوں کی نااتفاقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور ان جنگوں کو انہوں نے صلیبی جنگوں کا نام دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین سے پہلے جو صلیبی جنگیں ہو چکی تھی، ان میں مسلمانوں کے بہت سے علاقے نصرانیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دشمن پر ضرب لگاتے ہوئے ان سے اپنے علاقے واپس لینے کا عزم دکھایا، تو مصر سے مصری، حجاز سے عرب، موصل، سنجار، الجزیرہ، اربیل اور حران سے ترک اور کرد جوک در جوک اس کے لشکر میں شامل ہونے لگے، تاکہ مسلمانوں کی نااتفاقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپ والوں نے حملہ آور ہو کر جو علاقے مسلمانوں سے چھین لیے تھے انہیں واپس لیا جائے۔ جن دنوں سلطان صلاح الدین نے اپنے اندرونی حالات درست کر لیے، اپنے لشکریوں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق تیار کر لیا، ان دنوں یروشلم یعنی بیت المقدس پر غائی آف لوزگنان بادشاہ تھا۔ یہ ریاست کرک کے حکمران ریجنالڈ کا رشتہ دار تھا، جسے سلطان نے اس سے پہلے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اپنی تیاریاں کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ بحر مردار کے علاقے میں اس نے اشتارا کے مقام پر اپنے لشکر کو اکٹھا کیا، جس میں 12,000 کے قریب سوار تھے، اور جو لوگ رضاکارانہ طور پر لشکر میں شامل ہو گئے تھے ان کی تعداد علیحدہ تھی۔ سلطان نے وہاں قیام کے دوران اپنے سالاروں سے مشورہ کیا، لشکر کو 5 حصوں یعنی میمنہ، میسرہ، قلب، عقب اور مقدمۃ الجیش میں تقسیم کیا، اور ان پر اپنی طرف سے بہترین سالار مقرر کیے۔ ادھر جب صلیبیوں یعنی نصرانیوں کو خبر ہوئی کہ سلطان اپنی تیاریوں کو عروج پر لا چکا ہے، تو وہ بھی سارے حکمران جمع ہوئے تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ سلطان نے اپنی زندگی میں جمعہ کے دن کو دشمن کے ساتھ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ جمعہ کا انتخاب سلطان نے اس لیے کیا تھا تاکہ عوام کی دعائیں بارگاہ الہی میں اس کے لیے سفارش کا باعث بن سکیں۔ اشتارہ میں قیام کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے مخبروں اور جاسوسوں کو دشمن کے علاقوں کی طرف روانہ کیا تاکہ دشمن کی نقل و حرکت سے آگاہ کریں، اور ان مخبروں نے آ کے سلطان کو اطلاع دی کہ نصرانیوں کا ایک بہت بڑا لشکر صفوریہ کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اور اس کی تعداد سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ اطلاع ملنے کے بعد خود سلطان کا ارادہ تھا کہ اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرے اور آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرے۔ اس سلسلے میں سلطان نے سارے سالاروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا کہ آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان پر ایسے ہی کاری ضرب لگانی چاہیے کہ ماضی میں جو انہوں نے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ سلطان نے اپنے سالاروں کے اس مشورے کو باخوشی قبول کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور اپنے لشکر کو سلطان فلسطینی شہر تبریہ سے 6 میل جنوب مغرب کی سمت کفر سبت کی پہاڑیوں پر لے گیا۔ اس پہاڑی کے ایک طرف سے سلطان صلاح الدین اور اس کے لشکریوں کو وہ شاہراہ صاف دکھائی دیتی تھی جو صفوریہ سے ہوتی ہوئی بیت المقدس کی طرف جاتی تھی۔ اسی شاہراہ پر کوچ کرتے ہوئے نصرانیوں نے سلطان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرنی تھی۔ سلطان صلاح الدین نے جب یہ دیکھا کہ نصرانی صفوریہ سے کوچ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس تک پہنچنے کے لیے وہ کئی دن لگائیں گے، تب اس نے اپنے لشکر کو فارغ نہیں بیٹھنے دیا، اس لیے کہ سلطان خود فارغ نہیں بیٹھنا چاہتا تھا۔ اس کے قریب ہی نصرانیوں کا شہر تبریہ تھا جو کبھی مسلمانوں کا تھا، پھر نصرانیوں نے زبردستی اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ نہ تھمنے والے طوفان بے روک آندھیوں کی طرح تبریہ پر حملہ آور ہوا۔ تبریہ کے اندر جو عیسائیوں کا لشکر تھا اس نے مقابلہ کرنا چاہا، لیکن لمحوں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا خاتمہ کر دیا، اور نصرانیوں کے لشکر کے صفوریہ سے اس تک پہنچنے سے پہلے سلطان نے تبریہ پر قبضہ کر لیا اور وہاں جو نصرانیوں کا لشکر تھا اس کا خاتمہ کر کے شہر کے قلعے پر اپنا پرچم لہرا دیا۔ نصرانیوں کے بادشاہ گائی آف لوزگنان اور اس کے اتحادی حکمرانوں اور سالاروں کو جب خبر پہنچی کہ سلطان صلاح الدین نے اچانک حملہ آور ہو کر تبریہ شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں جو ان کا لشکر تھا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو انہوں نے صلاح الدین کی طرف پیش قدمی کرنے کی رفتار کئی گنا تیز کر دی۔ سلطان صلاح الدین کے مخبر بھی دشمن کے لمحے لمحے کی حرکتوں سے اسے باخبر رکھے ہوئے تھے۔
پھر ایک روز جس پہاڑی کے اوپر سلطان نے قیام کر رکھا تھا وہاں سے اسے نصرانیوں کے لشکر کے اگلے دستے آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیے، لہٰذا سلطان نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دی۔ جب دشمن آیا تب سلطان نے جس جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا وہاں سے اس نے پڑاؤ اٹھایا اور 10 میل مشرق کی طرف حتین نام کے قصبے کی سطح مرتفع پر اس نے پڑاؤ کیا۔ حتین جس کے چاروں طرف زیتون کے باغات تھے، اس علاقے میں میٹھے صاف شفاف پانی کا چشمہ شمال مغرب کی جانب بہتا تھا، اور اسی قصبے کے جنوب میں ایک پہاڑی تھی جسے تاریخ میں قرن حتین کا نام دیا گیا ہے، جہاں سلطان صلاح الدین اور نصرانیوں کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہونا تھا۔ حتین نام کی یہ پہاڑی میدانی آبادی سے 600 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور اسے 100 فٹ نیچے مغربی میدان صاف نظر آتا ہے۔ یہیں سے ایک شاہراہ گزر کر فلسطین شہر عقا کی طرف اور دوسری بیت المقدس کی طرف جاتی تھی۔ جبل حتین کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اگر کوئی مغرب کی طرف دیکھے تو اسے اپنے سامنے جھلسے ہوئے میدان نظر آتے تھے، جن میں ریت کے تودوں اور ٹیلوں کا ایک طویل سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا اور جن میں کہیں کہیں جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھی۔ اسی میدان میں سے ان نصرانیوں کے لشکر کو گزر کر سلطان صلاح الدین کی طرف جانا تھا۔ اسی پہاڑی کی پشت پر 1700 فٹ نیچے ایک جھیل تھی، صاف اور شفاف پانی کی جھیل جسے جھیل گلیلی کا نام دیا گیا تھا۔ اسی جھیل کے شمال میں وادی اردن کا مشہور برف سے ڈھکا ہوا کوہستانی سلسلہ تھا جسے جبل ہرمون کہتے تھے۔ مشرقی سمت جبل جلالان تھا جو مسلسل آگے بڑھتا ہوا دمشق کی طرف پھیل گیا تھا۔ جس جگہ سلطان صلاح الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، جب اس جگہ کا علم نصرانیوں کو ہوا تو انہوں نے سلطان صلاح الدین کا تمسخر اور مذاق اڑایا کہ یہ جس جگہ مسلمانوں کے سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہے اس کے پیچھے جھیل تبریہ ہے۔ نصرانیوں کا خیال تھا کہ جب وہ زوردار انداز میں سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ آور ہوں گے تو انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے ان ڈھلوانوں کی طرف لے جائیں گے جن کے بعد جھیل شروع ہوتی ہے اور انہیں وہ جھیل میں ڈبو کر رکھ دیں گے۔ جمعہ 3 جولائی کو نصرانیوں کا لشکر اس وادی میں پہنچا جو چٹیل میدانوں کی صورت میں تھی، جس میں ریت کے ٹیلے کہیں کہیں جھاڑیاں تھی اور وہ بھی خشک۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دشمن پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب نصرانیوں کا لشکر اسی نیم صحرائی حصے میں پہنچا تب ان پر قیامت ٹوٹ پڑی، اس لیے کہ سلطان صلاح الدین کسی دھاڑتے ہوئے شیر کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا۔ زوردار انداز میں پہلے سلطان نے تکبیر بلند کی اور اس کے بعد اس کے لشکر نے اس انداز میں تکبیر بلند کی کہ پوری فضائیں اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی تھی۔ اس کے بعد سلطان دشمن پر حملہ آور ہوا اور دشمن کے لشکر کے ایک حصے کو اس نے روند کر رکھ دیا تھا۔ حالانکہ عیسائیوں کے بادشاہ غائی آف لوزگنان کے پاس جو لشکر تھا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر سے کئی گنا بڑا تھا۔ گائی آف لوزگنان کے اس لشکر میں یورپ کے پیشہ ور اور ماہر تیگزن تھے، بڑے بڑے نامور نصرانیوں کے جنگجو بھی تھے، لیکن سلطان کے سامنے وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ سلطان نے اس صحرائی علاقے کے اندر نصرانیوں کے لشکر کو ایک طرح سے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ سلطان کے حملے اس قدر تیز تھے کہ سلطان کے خلاف نصرانی جوابی کارروائی کرتے کرتے تھک گئے۔ آخر جب سورج غروب ہو گیا تو نصرانیوں کے بادشاہ گائی نے اپنے لشکر کو وہیں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا، اس لیے کہ اس کے لشکری تھک چکے تھے، اب وہ اس قابل نہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ وہ رات نصرانی لشکر کے لیے قیامت کی رات تھی۔ وہ گرمی کے عروج کا دور تھا، نصرانیوں کا گرمی کے مارے برا حال تھا۔ دوسری جانب سلطان اور اس کے لشکری اس گرمی کے عادی تھے۔ دشمن کو اور زیادہ تنگ کرنے کے لیے سلطان نے رات کے وقت ایک اور حربہ آزمایا۔ نصرانیوں کے لشکر کے ارد گرد جو خشک جھاڑیاں اور گھاس تھی سلطان نے ان میں آگ لگوا دی۔ اب گرمی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے قدرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دے رہی تھی اور اللہ نصرانیوں کو ذلت اور پشیمانی کے دلدل میں دھنسا رہا تھا۔ آخر رات کسی نہ کسی طرح کٹ گئی اور سورج طلوع ہوا۔ اگلے روز دشمن پر ضرب لگانے کے لیے سلطان نے اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی۔ جبل حتین کے درمیان ایک کھلا میدان تھا، چاروں طرف سے کوہستانی سلسلے سے گھرا ہوا تھا۔ اس کوہستانی سلسلے کے اوپر سلطان نے اپنے لشکریوں کو استوار کیا اور انہیں تیروں سے لیس کر دیا۔ ہر سوار کا ترکش تیروں سے بھر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ کوہستانی سلسلے کے اوپر سلطان نے تیروں سے لدے ہوئے 70 اونٹ قریب ہی کھڑے کر دیے تھے تاکہ ضرورت پڑنے پر تیر لشکریوں کو فوراً مہیا کیے جا سکے۔ ان اونٹوں کے علاوہ لگ بھگ 400 اور تیروں کے گھٹے اس جگہ پر رکھ دیے گئے تھے۔ اس طرح اگلے روز کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سلطان کا لشکر تیار اور مستعد تھا۔ اگلے روز نصرانیوں کے بادشاہ گائی نے اپنے لشکر کے ساتھ پھر کوچ کیا۔ سب سے پہلے اس نے جھیل تبریہ کی طرف بڑھنا چاہا تاکہ جھیل کے پانی سے مستفید ہو کر اچھے طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن جھیل کے قریب ہی لوبیا کے مقام پر سلطان کے لشکر نے اس کی راہ روکی اور ایسے زوردار حملے کیے کہ انہیں پیچھے ہٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد نصرانیوں نے دوسری جانب کا رخ کرنا چاہا جس کے اندر چشمے تھے اور جن کا پانی استعمال میں لایا جا سکتا تھا،
لیکن اس سمت سے بھی سلطان کے لشکریوں نے ایسی تیر اندازی کی اور کچھ تیغ زنی انداز پر حملہ ہوئے کہ وہاں سے بھی انہیں پسپا کر دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین اور اس کے لشکری دشمن کو اب کوہستانی سلسلے سے گھرے ہوئے میدانوں میں لے آئے تھے، اور جب نصرانیوں کا لشکر اس میدان میں پہنچا تب چاروں طرف سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہوئے حملہ ہونا شروع کر دیا تھا۔ دونوں لشکروں میں دست بدست لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت سی قوتوں کے مقابلے میں بالکل اکیلا تھا، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں یروشلم کا بادشاہ اور ارض فلسطین کے اور دوسرے بہت سے حکمران تھے۔ اس کے علاوہ یورپ کے ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز بھی جنگ میں پورے جوش سے حصہ لے رہے تھے۔ ٹیمپلرز ان لوگوں کو کہتے تھے جو پیشہ ور تیر انداز اور شمشیر زن ہوا کرتے تھے، جنہوں نے 11ویں 12ویں صدی میں مسلمانوں کے خلاف بڑے جوش و خروش کے ساتھ صلیبی جنگوں میں بھی حصہ لیا تھا۔ انہیں سپاہ کلیسا بھی کہا جاتا تھا۔ ان کا ایک اور نام سپاہ یسوع بھی تھا۔ جہاں تک ہاسپٹلرز کا تعلق ہے تو شروع میں یہ لوگ شفاخانوں میں بیماروں کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے مختلف ممالک اور مختلف شہروں میں انجمنوں کی صورت میں قائم کیے گئے تھے۔ یروشلم میں ان کا ایک ادارہ تھا جس میں ایک کلب کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کے ساتھ یورپ والوں کی صلیبی جنگیں شروع ہوئی تو انہوں نے مذہبی ادارے سے ایک جنگجو جماعت کی صورت اختیار کر لی۔ اس جنگ میں یروشلم کے بادشاہ گائی کی مدد کے لیے انطاکیہ کا بادشاہ بریمنٹ، قرق کا حکمران ریجنالڈ جو گائی کا بھائی بھی تھا، اپنے بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ حصہ لے رہے تھے اور عجیب انداز میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف اپنے لشکریوں کو بھڑکا اور لڑا رہے تھے۔ جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر میں ہر جگہ نظر آتا تھا، ہر محاذ پر بذات خود دشمن پر ضرب لگا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اپنے لشکر کا حوصلہ بھی بڑھا رہا تھا، انہیں جوش دلا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لڑنے کا طریقہ عجیب و غریب تھا، عربوں کی چالیں اپنا رہا تھا کہ امید دلا دلا کر اور ترسا ترسا کر دشمن کو مارے۔ جس وقت گھمسان کا رن پڑا تھا، جنگ اپنے زوروں پر آ گئی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے بیچ میں دشمن کے خلاف جنگ کر رہا تھا، لشکر کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، جبکہ بیت المقدس کا بادشاہ غائی آف لوزگنان ایک کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر اپنے خیمے کے اندر بیٹھ کر جنگ کا نظارہ کر رہا تھا، اور اس کے خیمے کے سامنے وہ لکڑی کی صلیب نصب کر دی گئی تھی جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ لکڑی کی اس صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یورپ کے ہاسپٹلرز اور ٹیمپلرز اپنے آپ کو بڑا بہادر، بڑا شجاع اور تلوار کا دھنی خیال کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، لیکن یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں ان کی ساری ہنرمندی بیکار جا رہی تھی۔ مسلمان لشکری ان پر اس طرح حملہ آور ہو کر انہیں ہانک رہے تھے جیسے کوئی زندہ دل چرواہا بے ضرر بھیڑوں بکریوں کے ریوڑ کو اپنے سامنے ہانکتا چلا جاتا ہے۔ دشمن کے سالاروں نے جب دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں انہیں شکست ہونے کے قریب ہے، تب انہوں نے ایک آخری کوشش کرنا چاہی، اس لیے کہ اب بھی اس کے لشکر کی تعداد سلطان کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی۔ انہوں نے یک بارگی سلطان کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ سلطان نے یہاں بہترین جنگی چال چلی، اپنی صفیں کھول دی، ادھر ادھر ہٹ گئے، اور دشمن جب ان کے بیچ میں آیا تب دونوں طرف سے سلطان کے لشکروں نے ان پر اس طرح حملہ کیا کہ اکثر کو موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا۔ اب دوپہر کا وقت آ گیا تھا، مسلمان گرمی برداشت کرنے کے عادی تھے۔ ایک اور کام کیا، میدان جنگ کے اندر جو جھاڑیاں اور خشک گھاس تھی انہیں آگ لگا دی گئی۔ ایک تو اوپر سے تمتماتا ہوا سورج فضاؤں کو گرم کر رہا تھا، گھاس اور جھاڑیاں جلنے سے زمین تپنے لگی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث اب دشمن کی اگلی صفوں میں بھی انتشار اور افراتفری برپا ہو گئی تھی۔ اگلی صفوں کے دشمن بھاگ کر جب پیچھے جانے لگے تب لشکر کے پچھلے حصے میں بھی بددلی اور بے حوصلہ مندی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکریوں نے چاروں طرف سے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو گھیر کر کوہستانی سلسلوں سے گھرے میدان میں ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ آخر نصرانیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں بدترین شکست ہوئی۔ انطاکیہ کا بادشاہ رائمنڈ جو یروشلم کے بادشاہ کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا، شکست کھا کر اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر بھاگ گیا۔ اس طرح اور کوئی بڑے سالار بھی اپنی شکست کو سامنے دیکھتے ہوئے بھاگ گئے۔ اب صورتحال یہ تھی، سلطان کے لشکری دشمن کے گھر گھس کر ان کا خاتمہ کر رہے تھے، اور پھر دشمن کے لشکر کی بدبختی یہ تھی کہ کوہستانی سلسلہ کے اوپر جہاں ان کے بادشاہ گائی آف لوزگران کا خیمہ تھا اور جس کے سامنے وہ صلیب نصب تھی جسے عیسائی بڑا مقدس سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ ہوا تھا، مسلمان لشکری خیمے اور صلیب پر بھی حملہ آور ہوئے۔ یروشلم کے بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خیمے کے سامنے جو صلیب تھی اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب میدان جنگ میں ایک ایک مسلمان لشکری اپنے سامنے 30 نصرانیوں کو رسی میں جکڑ کر باندھ کر اور کھینچ کر ہانک رہا تھا۔
میدان جنگ میں نصرانیوں کے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ چاروں طرف ٹوٹی سلیبیں اور کٹے ہوئے ہاتھ پیر دور تک بکھرے پڑے تھے۔ آخر نصرانیوں کو شکست اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل فتح ہوئی۔ فتح کے میدان جنگ میں سلطان کا خیمہ نصب کیا گیا اور بڑے بڑے سرکردہ قیدیوں کو اس کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلے یروشلم کا بادشاہ غائی آف لوزگنان اور اس کا بھائی قرق کا حکمران ریجنالڈ سلطان کے سامنے پیش کیے گئے۔ سلطان نے یروشلم کے بادشاہ کو اپنے قریب بیٹھنے کا حکم دیا اور اسے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا چونکہ وہ پیاس محسوس کر رہا تھا۔ گائی نے تھوڑا سا پانی پیا اور باقی پانی قریب کھڑے اپنے بھائی اور قرق کے حکمران ریجنالڈ کو دیا، لیکن اس موقع پر اچانک سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی تلوار اس نے دونوں کے درمیان میں کر دی تاکہ گلاس وہ ریجنالڈ کو نہ پکڑا سکے۔ پھر سلطان یروشلم کے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہمارے ہاں پانی اور روٹی جسے دی جاتی ہے وہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ شخص شیطان کا نمائندہ ہے۔ میں نے ایک نہیں 2 بار قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ ایک بار اس وقت جب اس نے حاجیوں کے ایک قافلے کو لوٹا تھا، دوسری بار تب جب یہ مقدس مقامات پر حملہ آور ہونے کی جسارت کر رہا تھا۔ دراصل ریجنالڈ قرق کا حکمران تھا، وہ مکہ مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ اس کے لیے نئے جہاز بنائے، مکہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے بحیرہ قلزم کی طرف گیا، لیکن بروقت مسلمانوں کو خبر ہو گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے امیر البحر کو حکم دیا کہ ریجنالڈ پر حملہ آور ہو جائے۔ امیر البحر کا نام لولو تھا اور وہ اس قدر جانثاری اور شجاعت کے ساتھ حملہ آور ہوا کہ ریجنالڈ کے لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ریجنالڈ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے قرق کی طرف بھاگ گیا۔ بہرحال ریجنالڈ کو سلطان نے پانی نہیں پینے دیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، شیطان کے نمائندے، میں نے تجھے 2 بار قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اس وقت تو اپنے بھائی کے ساتھ میرے خیمے میں آیا ہے، لیکن تو مجھ سے بچ نہیں سکتا، تجھے پانی نہیں پینے دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ سلطان بڑے غصے کے عالم میں اپنی تلوار لہراتا ہوا ریجنالڈ کی طرف بڑھا اور ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دیا۔ پھر سلطان کا ایک لشکری خیمے میں آیا اور ریجنالڈ کی لاش گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ یروشلم کا بادشاہ یہ منظر دیکھ کر کانپ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، لیکن سلطان نے اسے مخاطب کر کے کہا، بادشاہوں کو قتل کرنا بادشاہوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سلطان نے یروشلم کے بادشاہ اور اس کے ساتھ اس قدر ان گنت بڑے بڑے سالار اور بڑے بڑے رہنما جو بڑے جوش و خروش سے جنگ میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے اور گرفتار ہو گئے تھے، انہیں دمشق کے قید خانے کی طرف بھجوا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں لگ بھگ 30,000 عیسائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میدان جنگ میں مارے گئے اور 1 سال بعد تک میدان میں ان کی ہڈیوں کے ڈھیر دکھائی دیتے رہے۔ عیسائی قوتوں کے خلاف سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ ایک شاندار فتح تھی۔ حطین کے میدانوں میں عیسائیوں کی بدترین شکست اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی شاندار فتح کے بعد حطین کے میدان جنگ سے ایک شخص جس کا نام بالیان تھا بھاگ نکلا تھا۔ یہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا۔ حطین کی جنگ سے جب یہ بچ نکلا تو اس نے اپنا ایک قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں بھیجا اور التجا کی کہ اسے یروشلم میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے تاکہ اس کے بال بچے جو یروشلم یعنی بیت المقدس میں ہیں وہ انہیں دیکھ لے اور انہیں لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلا جائے، کیونکہ اسے سلطان کے لشکر کے قریب سے گزر کر یروشلم کی طرف جانا تھا، لہٰذا اس نے سلطان سے یہ اجازت طلب کی۔ سلطان نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالیان کو اجازت دے دی تھی، ساتھ ہی یہ بھی شرط لگائی کہ وہ صرف 1 دن بیت المقدس میں قیام کرے گا، اس کے بعد وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر وہاں سے چلا جائے گا۔ بالیان نے اسے تسلیم کر لیا۔ بالیان نے سلطان کے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا کہ اپنے اہل خانہ کو یروشلم سے نکالنے کے بعد وہ کبھی بھی سلطان کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لے گا، لیکن بالیان اس وعدے پر قائم نہ رہ سکا۔ اس کی بدقسمتی کہ جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو یروشلم کے اندر اس وقت کوئی سرکردہ سالار موجود نہیں تھا، اس لیے کہ جنگ حطین میں نہ صرف یہ اور یروشلم یعنی بیت المقدس کا بادشاہ گرفتار ہو چکا تھا، بلکہ اس کے ساتھ بے شمار سالار و رہنما سلطان صلاح الدین ایوبی نے گرفتار کر کے دمشق کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ لہٰذا بالیان جب بیت المقدس میں داخل ہوا تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ لوگوں نے اسے بیت المقدس کا بادشاہ بنانا چاہا، لیکن اس نے لوگوں پر انکشاف کیا کہ اس نے 1 دن قیام کرنے کے لیے مسلمانوں کے سلطان سے وعدہ کیا ہے۔ اس پر عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما اسقف نے اس سے کہا، میں تمہیں تمہاری قسم اور گناہ سے بری الذمہ کرتا ہوں۔ اس قسم کے عہد توڑنے سے اس پر قائم رہنا زیادہ گناہ ہے۔ یہ تمہارے لیے ہمیشہ کے واسطے باعث تنگ و عار رہے گا کہ بیت المقدس اس مصیبت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے عزت نصیب نہ ہوگی۔ لہٰذا ان تانوں سے متاثر ہو کر بالیان وہاں ٹھہر گیا۔ اس کے بعد بیت المقدس اور اس کے نواح میں جس قدر گرجے تھے اور وہاں جو دولت جمع تھی، عیسائیوں کے رہنماؤں نے ان خزانوں کے منہ کھول دیے اور لشکری بھرتی کرنے لگے۔ اس طرح شہر کے اندر لگ بھگ 60,000 مرد سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔
दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हतीन के मैदान में दुश्मन को बदतरीन शिकस्त देने के बाद वक्त जाया नहीं किया और तिब्रिया शहर पर कब्जा कर लिया। उसके 4 दिन बाद उसने बड़ी तेजी और बरक रफ्तारी के साथ हतीन के साहिली शहर अक्का का रुख किया। अक्का शहर 90 साल पहले यूरोप के नसरानियों ने मुसलमानों से छीन लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शाहीन की तरह शहर पर झपटा। शहर के अंदर जो नसरानियों का लश्कर था वो सुल्तान के हमलों की ताब ना ला सका, लिहाजा अक्का शहर पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। सुल्तान ने अक्का शहर की उस मस्जिद में नमाज अदा की जिस पर 90 साल पहले ईसाइयों ने कब्जा करके उसे अपने गिरजे में तब्दील कर दिया था। अक्का शहर फतह करने के बाद सुल्तान ने अपने लश्कर के मुख्तलिफ हिस्से किए और फलस्तीन के मुख्तलिफ शहरों पर जरब लगाने और उन्हें फतह करने के लिए रवाना किया जो उस वक्त ईसाइयों के कब्जे में थे। एक लश्कर ने आगे बढ़कर सफूरिया और अल्फोला पर कब्जा कर लिया। एक दूसरे लश्कर ने साहिल समंदर पर हिफा और किसारिया शहर को फतह कर लिया। तीसरे लश्कर ने ज़ब्ता और नाबलस को फतह किया। इसी दौरान सुल्तान ने अपने भाई अल आदिल को मिस्र से तलब कर लिया, इसलिए कि सुल्तान का छोटा भाई सैफुद्दीन अल आदिल सुल्तान की तरफ से मिस्र का वाली था। सुल्तान ने इसलिए उसे अपने पास तलब किया था ताकि वो दोनों भाई मिलकर फलस्तीन की मुकद्दस सरजमीन को ईसाइयों से खाली करवा लें। अपने भाई का हुक्म मिलते ही छोटा भाई सैफुद्दीन आदिल बड़ी तेजी के साथ काहिरा से रवाना हुआ। फलस्तीन की तरफ आने के लिए उसके रास्ते में ईसाइयों के 2 किले मिराजील और जाफा पड़ते थे। सैफुद्दीन आदिल इस कदर जोश जज्बे और कुव्वत के साथ उन दोनों किलों पर हमलावर हुआ कि वक्त जाया किए बगैर उसने उन किलों पर कब्जा कर लिया, फिर बड़ी तेजी से फलस्तीन की तरफ बढ़ा। दूसरी जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का यह हाल था कि अपने दूसरे सालारों की तरह वो भी अपने हिस्से के लश्कर के साथ अक्का से रवाना हुआ। पहले उसने तोरून शहर फतह किया, उसके बाद वो साहिल समंदर की तरफ बढ़ा। सबसे पहले उसने साराफंदा शहर को फतह किया, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर सुल्तान सैदून, बैरूत और जबील जैसे बड़े बड़े शहरों को अपने सामने सर निगू करते हुए उन पर कब्जा कर लिया और उन शहरों के अंदर जिन ईसाई लश्करों ने सुल्तान का मुकाबला किया उन्हें तहे तैक कर दिया गया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने टेम्पलर्स और हॉस्पिटलर्स के 2 ठिकानों के अलावा साहिल पर 2 बड़े शहर रह गए थे जिन पर सुल्तान का कब्जा होना बाकी था और वो अस्कलान और बैतुल मुकद्दस थे। मुख्तलिफ शहरों को फतह करने के बाद सुल्तान अस्कलान शहर पर हमलावर हुआ। उस शहर के अंदर बहुत बड़ा लश्कर था। सुल्तान ने शहर का मुहासरा कर लिया। शहर के अंदर नसरानियों ने जमकर मुकाबला किया। सुल्तान का जंग करने का तरीका कार ये था कि अमूमन जिस शहर या किले पर वो हमलावर होता उस हमले की इब्तदा वो जुमे के रोज करता, लिहाजा अस्कलान को भी सुल्तान ने बजोर शमशीर जुमा के रोज फतह कर लिया था। अस्कलान की फतह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ईसाइयों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उस मौके पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बड़ी फराखदिली और रहमदिली का मुजाहरा किया। उसने बैतुल मुकद्दस के साबिक बादशाह गाई और उसके साथ जिस कदर उसके सरदार और सालार गिरफ्तार हुए थे जिन्हें दमिश्क के जिंदान में डाल दिया गया था, उन्हें आजाद कर दिया गया। जिस वक्त अस्कलान शहर को फतह करने के बाद अपने लश्कर के साथ सुल्तान ने वहां पड़ाव कर रखा था, बैतुल मुकद्दस के नसरानियों का एक वफद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में हाजिर हुआ। वो सुलह की बातचीत सुल्तान से करना चाहते थे। कहते हैं उस मौके पर सूरज ग्रहण नमूदार हुआ और ईसाइयों ने इसे अपने लिए मनहूस जाना। बैतुल मुकद्दस का ये वफद जो सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और सुल्तान से सुलह की गुफ्तगू करना चाही तो उनका मकसद ये था कि सुल्तान बैतुल मुकद्दस को फतह ना करे और इसे ईसाइयों ही के कब्जे में रहने दे। सुल्तान ने उस वफद को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे एतकाद के मुताबिक बैतुल मुकद्दस खाना खुदा है और तुम भी इसे ऐसा ही मानते हो। मैं अपनी मर्जी से ना ही इसका मुहासरा करूंगा ना ही इस पर हमला करूंगा। इसे अमन और आतिशी से फतह करने के लिए मैं बैतुल मुकद्दस के बाशिंदों को इजाजत देता हूँ कि शहर को जिस कदर चाहे मजबूत और मुस्तहकम करें और इसके गिर्द 15 मील के रुतबे में जमीन काश्त करें। आने वाली जुमेरात तक अगर वो ये महसूस करें कि वो मेरे मुकाबले में शहर की हिफाजत कर सकते हैं, हमलावर होने की सूरत में मेरा मुकाबला कर सकते हैं, तो फिर वो बैतुल मुकद्दस पर काबिज रहें। मुझ में हिम्मत हुई तो मैं शहर को फतह कर लूंगा। लेकिन अगर उन्हें किसी तरफ से मदद की तवक्को ना हो और वो ये महसूस करें कि अगर मैं शहर पर हमलावर हूं और वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर वो लड़े बगैर अमन के साथ शहर मेरे हवाले कर दे। मैं तुम्हें वादा देता हूं कि बैतुल मुकद्दस के तमाम बाशिंदों और इनके मालो असबाब की हिफाजत एहसन तरीके से करूंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से बैतुल मुकद्दस के ईसाइयों को यह बेहतरीन पेशकश थी और ईसाइयों की रुसवाए जमाना वादा खिलाफी और अहद शिकनी के मुकाबले में सुल्तान का यह रवैया इंतहाई शरीफाना और फराख दिलाना था। लेकिन बदकिस्मती से बैतुल मुकद्दस के वफद ने बगैर सोचे समझे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस तजवीज को रद्द कर दिया और उन्होंने जवाब में कहा, खुदा को मंजूर हुआ तो हम ये शहर हरगिज मुसलमानों के हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि इस शहर में हमारे निजात दहिंदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारी खातिर जान दी थी। कहते हैं ये सुनकर सुल्तान उनकी अकीदत मंदी पर खुश हुआ, लेकिन उनके सामने कसम खाई कि वो बैतुल मुकद्दस को बजोर शमशीर हुर्मत और एहतराम को नुकसान पहुंचाए बगैर फतह करके छोड़ेगा।
سلطان کی طرف سے یہ فراخ دلی یوں بھی قابل تعریف ہے کہ کچھ دن پہلے اہل یروشلم نے عہد شکنی کی مثال پیش کی تھی، جب بالیان ان کے پاس سلطان سے وعدہ کرنے کے بعد صرف ایک رات کے لیے گیا تھا، لیکن بیت المقدس کے لوگوں نے اسے عہد شکنی کرنے پر مجبور کر کے وہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ لیکن اس سب کے باوجود سلطان نے ان کی عہد شکنی برداشت کر لی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے وفد کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا۔ ساتھ ہی اس نے جمعرات تک کی مہلت بھی دی، کیا وہ اگر شہر کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہیں تو پکار لیں، کسی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اس کے بعد سلطان شہر پر حملہ آور ہوگا۔ سلطان نے بیت المقدس کے عیسائیوں کو جو مہلت دی تھی، جب اس کی مدت پوری ہو گئی تو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور بیت المقدس کی طرف اس نے کوچ کیا۔ کہتے ہیں صرف 75 دن کی قلیل مدت میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے فلسطین کے سارے بڑے بڑے شہر چھین لیے تھے، باقی صرف بیت المقدس رہتا تھا جو فلسطین میں عیسائیوں کا دارالسلطنت تھا۔ یہ شہر عیسائیوں اور مسلمانوں کا مشترکہ متبرک مقام تھا اور ہمیشہ صلیبی جنگوں کا مقصد اعلیٰ رہا تھا۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس پہنچا۔ پہلے اس نے بیت المقدس کے باب داؤد اور باب اسٹیفن کے درمیان اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ شہر کے اندر اس قدر عیسائی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جمع ہو گئے تھے کہ مکانوں اور گرجوں میں لوگوں کے ٹکنے کے لیے جگہ نہ رہی تھی۔ پڑاؤ کرنے کے بعد جب سلطان نے فصیل کا جائزہ لیا تو اس نے اندازہ لگایا کہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ غلط جگہ پڑاؤ کیا ہے، اس لیے کہ جس جگہ سلطان نے پڑاؤ کیا تھا وہاں فصیل سے چلائے جانے والے تیر پہنچ سکتے تھے، جس سے سلطان کے لشکریوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر دن کے وقت سلطان شہر پر حملہ آور ہو تو سورج سامنے پڑتا تھا، جس کی وجہ سے سلطان کے لشکریوں کے لیے دقت پیدا ہو سکتی تھی۔ لہٰذا سلطان نے وہاں سے پڑاؤ اٹھانے کے لیے دوسرے حصوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ 5 دن کے جائزے کے بعد سلطان نے وہاں سے پڑاؤ اٹھا لیا اور مشرق کی طرف بڑھا۔ شہریوں نے جب دیکھا کہ سلطان نے پڑاؤ اٹھا لیا ہے اور وہ مشرق کی طرف ہٹ گیا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ سلطان بیت المقدس پر حملہ آور ہونا نہیں چاہتا اور اس نے محاصرہ اٹھا لیا ہے۔ یہ خیال کرتے ہوئے وہ گرجوں کی طرف بھاگے، خوشیاں منانے لگے۔ لیکن اگلے روز کا سورج جب طلوع ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ بیت المقدس کے سامنے جو جبل زیتون تھا اس کے اوپر سلطان نے پڑاؤ کر لیا تھا اور اس پہاڑ کے اوپر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پرچم لہرا رہے تھے۔ اس کے بعد شہر کے عیسائی اور وہاں موجود مسلح لشکر وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے اور لرز گئے کہ سلطان نے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے 40 منجنی کے شہر پر سنگ باری کے لیے نصب کرا دی تھی۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے کام کی ابتدا کی اور سلطان کے لشکر کا ایک حصہ جس میں لگ بھگ 10,000 سوار شامل تھے، انہوں نے باب اسٹیفن کی طرف سے شہر پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سلطان کا مقدمت الجیش بھی شہر پر حملہ آور ہونا شروع ہو گیا۔ ساتھ ہی منجنیکوں سے شہر پر سنگ باری اور آتش بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مسلمان بار بار شہر پر حملہ آور ہوتے اور شہر کی فصیل کے ایک حصے کو گرانے کی کوشش کرتے۔ دفاعی پوزیشن میں شہر کی فصیل کے اوپر جو بیت المقدس کا عیسائی لشکر تھا اس نے مسلمانوں کو روکنے کی لاکھ کوشش کی، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام ہوئی، جس کے نتیجے میں سلطان شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں بالآخر کامیاب ہو گیا۔ اب شہر کے اندر ہر طرف سے آہو پکار اور شور بلند ہونا شروع ہو گیا۔ جب شہر میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمانوں نے فصیل کا ایک حصہ گرا دیا ہے اور اب گرے ہوئے حصے سے وہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، اس پر لوگ دعائیں مانگنے لگے، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے جوک در جوک گرجوں میں جانا شروع کر دیا، اپنے آپ کو پتھروں اور تازیانوں سے اذیت پہنچا کر خدا سے رحم کی التجا کرنے لگے۔ ماؤں نے اپنی بیٹیوں کے سر کے بال کاٹ دیے اور انہیں برہنہ کر کے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا۔ پادری، راہب اور دوسرے مذہبی پیشوا بڑی بڑی صلیبیں اٹھائے توبہ استغفار کرتے ہوئے جلوس کی شکل میں شہر میں گھومنے لگے، لیکن ان کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ سلطان شہر کا احترام کرتے ہوئے ایک دم فصیل کے گرے ہوئے حصے سے داخل ہو کر شہر پر حملہ آور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ دوسری جانب شہر کا حکمران بالیان جن لشکریوں کو فصیل کے گرے ہوئے حصے پر مقرر کرتا وہ بھاگ جاتے۔ آخر وہ گرے ہوئے حصے کی حفاظت کے لیے پہرا دینے والوں کو 100 اشرفیاں روزانہ دینے کا وعدہ کرتا، لیکن پھر بھی وہاں کوئی رات کے وقت نہ ٹھہرتا۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے اندر جو عیسائی تھے وہ بالیان پر زور ڈالنے لگے کہ مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے جائیں، ورنہ ایک بار بھی اگر مسلمان شہر میں داخل ہو گئے تو پھر وہ انتقام پر اتر آئیں گے اور یک ہی حملے میں ان گنت لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بیت المقدس کے بادشاہ اور حکمران بالیان اور بڑے پادری نے لوگوں سے صلاح مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ فصیل کا ایک حصہ تو گر ہی چکا ہے، قبل اس کے کہ مسلمان فصیل کے گرے ہوئے حصے سے شہر میں داخل ہو کر شہر کو زبردستی فتح کر لیں، اس سے پہلے ہی مسلمانوں کے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر صلح کر لینی چاہیے۔ چنانچہ اس تجویز کو پسند کیا گیا۔ بالیان ایک وفد لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان اس وقت جبل زیتون کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان سے جب بالیان کی گفتگو ہوئی تو بالیان سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں کے عظیم سلطان،
بیت المقدس میں جس قدر عیسائی ہیں انہیں موت سے نفرت اور زندگی کی خواہش ہے، آپ انہیں معاف کر دیں۔ شہر آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہمیں اپنی موت کا یقین ہو جائے گا، تو خدا کی قسم ہم اپنی بیٹیوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے، دولت اور سامان کو آگ لگا دیں گے اور آپ کے لیے شہر میں ایک اشرفی تک نہ چھوڑیں گے۔ شہر کے اندر جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں انہیں منہدم کر دیں گے۔ شہر کے اندر کچھ مسلمان قیدی بھی ہیں، انہیں مار ڈالیں گے۔ شہر میں جس قدر جانور ہیں انہیں پکڑ کر ان کے گلے پر چھری پھیر دیں گے تاکہ آپ کو شہر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ملے۔ جب تک بالیان بولتا رہا، سلطان خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، اس لیے کہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے سلطان دیکھ رہا تھا کہ اس کا لشکر گری ہوئی فصیل کے اس حصے سے شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ جب بالیان خاموش ہوا تو اسے مخاطب کر کے سلطان کہنے لگا، تم کس قدر احمق انسان ہو، کیا کسی مفتوحہ شہر کے لیے بھی صلح کی شرائط طے کی جاتی ہیں؟ اس پر بالیان بڑا شرمندہ ہوا، تاہم سلطان نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے بیت المقدس کے اندر عیسائیوں کا اس طرح قتل عام کرنا پسند نہ کیا جس طرح عیسائیوں نے اس وقت مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا۔ بہرحال سلطان نے حکم دیا کہ بیت المقدس کا ہر شخص قیدی تصور کیا جائے، یا ہر ایک کو آزادی ہوگی کہ وہ شہر سے نکل کر جہاں چاہے چلا جائے۔ 40 دن کے اندر شہر خالی کرنا ہوگا۔ شہر سے نکلنے کے لیے ہر مرد کو 10، ہر عورت کو 5 اور ہر بچے کو 1 اشرفی ادا کرنا ہوگی۔ وہ مفلس جن کے پاس رقم نہ ہو ان کا فدیہ اس رقم سے ادا کیا جائے جو انگلستان کے بادشاہ ہنری سے بالیان کی مدد کے لیے روانہ کی تھی۔ اس طرح 40 دن کے اندر اندر شہر خالی کر دیا جائے گا۔ 40 دن کے بعد جو لوگ شہر میں رہ جائیں گے وہ غلام تصور کیے جائیں گے۔ عیسائیوں نے سلطان کی ان شرائط کو قبول کر لیا اور شہر خالی کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے شہر کا حاکم بالیان رقم ادا کر کے نکل گیا۔ اس کے بعد شہر سے نکلنے والے لوگوں کا ایک تانتا بن گیا تھا۔ لوگ مقرر کی ہوئی رقم ادا کر کے شہر سے نکل جاتے۔ سب سے زیادہ فائدے میں بیت المقدس کا بڑا پادری رہا۔ کہتے ہیں وہ ایک ضمیر فروش اور سخت دل انسان تھا۔ وہ گرجوں کے خزانوں، سونے کے برتن، جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء لے کر فدیے کی رقم دے کر باہر نکل گیا۔ کچھ لوگوں نے اس کی شکایت کی کہ بڈھے مکار کے پاس بے شمار دولت ہے جو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، لیکن سلطان نے فرمایا کہ نہیں، جو کچھ لے جا رہا ہے لے جانے دو، اسے روک کر ہم وعدہ شکنی نہیں کرنا چاہتے۔ جب بہت سے لوگ شہر سے نکل گئے اور باقی مختلف غریب لوگ بچ گئے، تب سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتہائی رحم دلی سے کام لیا اور ان کا فدیہ اپنے پلے سے ادا کر کے انہیں رہائی دلائی۔ اس موقع پر بیت المقدس میں عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آئے۔ بے شمار عورتیں روتی ہوئی سلطان کی طرف آئی۔ اس موقع پر سلطان نے پوچھا، یہ عورتیں کیوں روتی ہیں، کیا چاہتی ہیں؟ سلطان کو بتایا گیا کہ وہ ان جنگجوؤں کی بیویاں اور بیٹیاں ہیں جن کو جنگ کے دوران سلطان نے قیدی بنا لیا ہے۔ سلطان نے پوچھا، یہ کیا چاہتی ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کرتی ہیں کہ ان کے شوہروں کو رہا کر دیا جائے۔ کہتے ہیں جس وقت وہ عورتیں رو رہی تھی خود سلطان بھی ان کے سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ اس کی داڑھی بھیگ گئی تھی، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ ان سب کے شوہروں کو رہا کر دیا جائے۔ اس موقع پر ایک عیسائی عورت سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کا بچہ کہیں کھو گیا تھا۔ اس نے رو رو کر سلطان سے التماس کی کہ اس کا بچہ تلاش کر کے دیا جائے۔ سلطان کی رحم دلی کا یہ عالم تھا کہ جس وقت وہ عورت اس کے سامنے کھڑی رو رہی تھی سلطان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ نکلے تھے۔ اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ بچے کو فوراً تلاش کیا جائے۔ چنانچہ سلطان کے حکم پر لشکر حرکت میں آیا۔ اس عورت کا بچہ مل گیا۔ سلطان نے اس کا بچہ اس کے حوالے کیا۔ وہ عورت سلطان کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اس طرح سلطان نے بیت المقدس کو فتح کر لیا جیسے اس سے پہلے عیسائیوں نے فتح کیا تھا۔ حالانکہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے شہر کو فتح کرنے میں بڑا فرق تھا۔ سلطان نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو انتہائی رحم دلی کا برتاؤ کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، سب کو معاف کر دیا۔ لیکن اس کے برعکس 1099 میں جب یورپ کے صلیبیوں نے شہر کو فتح کیا تو انہوں نے شہر کے اندر وحشیانہ کھیل کھیلا۔ کہتے ہیں اس وقت بے کس مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، زندہ جلایا گیا اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار کی چھت اور میناروں پر بے دردی سے ذبح کیا گیا۔ بیت المقدس کے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے کی خبر جب یورپ پہنچی تو یورپ میں ایک طرح سے سوگ اور کوہرام مچ گیا تھا۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ سور شہر کو فتح کرنا چاہا اور اس کی طرف کوچ کیا۔ لہذا سور شہر کا جو بڑا عیسائی پادری تھا وہ سلطان کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے یورپ کی طرف چلا گیا تھا۔ اس سے پہلے بیت المقدس کا بڑا پادری بھی یورپ پہنچ چکا تھا اور وہ یورپ کے مختلف ممالک میں گھومتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے التجا کر رہے تھے اور ہر حکومت اور ہر بادشاہ کو اکسا رہے تھے کہ وہ اپنے اپنے لشکر لے کر اٹھ کھڑے ہوں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس قدر علاقے فلسطین میں فتح کیے ہیں وہ سب واپس لیے جائیں۔ ان پادریوں کی پکار کے جواب میں سب سے پہلے انگلستان کا بادشاہ رچرڈ حرکت میں آیا۔ اس نے ان پادریوں سے صلیب لی اور عہد کیا کہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے فلسطین جائے گا۔
اس کے بعد فرانس کا بادشاہ فلپ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کے بعد ان پادریوں نے جرمنی کا رخ کیا۔ جرمنی کے بادشاہ فریڈرک کو بھی انہوں نے صلیب دی اور مسلمانوں کے خلاف ابھارا۔ اس طرح یورپ کے 3 بڑے ملک انگلستان، فرانس اور جرمنی کے بادشاہ اپنے اپنے لشکر کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ سسلی کے حکمران ولیم نے بھی لشکر روانہ کیا۔ ڈنمارک، فریز لینڈ کے بھی بڑے بڑے لشکر فلسطین کی طرف امڑ پڑے۔ اب ایک طرح سے پورا یورپ مسلح ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے جنگ کرنے کے لیے فلسطین کی طرف چل دیا تھا۔ ان میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ وہ اس لیے لشکر میں شامل ہوئی تھی تاکہ مسلمانوں کے خلاف اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھائیں گی اور انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے پر آمادہ رکھیں گی۔ اس دوران ایک اور تبدیلی بھی رونما ہوئی۔ بیت المقدس کا سابق بادشاہ گائی آف لوزگنان، جو حتین کی جنگ میں سلطان کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا اور جسے سلطان نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے معاف کر دیا تھا، وہ بھی وعدہ خلافی پر اتر آیا۔ اس نے سلطان سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ وہ سلطان کے خلاف جنگوں میں حصہ نہیں لے گا، لیکن اندر ہی اندر خفیہ طور پر اپنے کچھ نمائندوں کے ذریعے لشکر جمع کرتا رہا۔ اس طرح اس نے بھی سلطان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا تھا۔ اس کے بعد جب گائی کو خبر ملی کہ یورپ کے بے شمار لشکر یورپ سے نکل کر فلسطین کی بندرگاہ عکا کا رخ کر رہے ہیں، تو پھر گائی خود بھی سمندر کے راستے عکا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس طرح عکا کی بندرگاہ پر نصرانیوں کا لاکھوں پر مشتمل لشکر جمع ہو گیا اور عکا شہر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ جن دنوں پورے یورپ نے عکا شہر کا محاصرہ کر لیا تھا، ان دنوں سلطان اندرون ملک ہومس، سنجار، الجزیرہ اور کچھ دوسرے علاقوں کے حالات درست کرنے میں مصروف تھا، اس لیے کہ ان علاقوں میں کچھ انتظامی معاملات اٹھ کھڑے ہوئے جن سے اہل یورپ نے فائدہ اٹھایا اور سلطان کی غیر موجودگی میں انہوں نے عکا شہر کا محاصرہ کر لیا۔ کہتے ہیں سلطان جس وقت عکا شہر پہنچا تو عکا شہر کے باہر میلوں دور تک عیسائیوں کے مختلف لشکریوں نے جو یورپ سے آئے تھے شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ شہر کے اندر مسلمانوں کا جو چھوٹا سا لشکر تھا، اس کی بڑی ہمت تھی کہ اب تک وہ عیسائیوں کے اتنے بڑے لشکر کو روکے ہوئے تھا، لیکن بدقسمتی سے شہر کے اندر محصور لشکریوں کا سلطان سے رابطہ کٹ چکا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اس وقت جو سب سے بڑی مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی وہ یہ کہ سلطان سخت بیمار تھا، وہ کولنج کے درد میں مبتلا ہو گیا تھا، لہٰذا جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہ رہا تھا۔ بیماری نے اس کی پریشانی میں اضافہ کر دیا تھا۔ جب اس کے سالاروں نے اس سے التجا کی کہ یہ علاقہ آپ کے لیے مضر صحت ہے، لہٰذا آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے آپ کو کسی دوسری جگہ جانا چاہیے، اس پر سلطان نے انہیں مخاطب کر کے کہا، میں دشمن کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں، خواہ اس سلسلے میں خود بھی کیوں نہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ اس موقع پر بیماری کی حالت میں سلطان نے دشمن پر ایک خوفناک حملہ کیا، دشمن کو بے پناہ نقصان پہنچایا اور ان کے بہت سے لشکریوں اور سالاروں کو بھی گرفتار کر لیا، لیکن ان کے ساتھ بھی سلطان نے اچھا سلوک کیا، بہترین اخلاق سے پیش آیا، انہیں لباس مہیا کیے، سردی سے بچنے کے لیے انہیں گرم کپڑے دیے اور پھر انہیں واپس اپنے لشکر میں جانے کی اجازت دے دی، جبکہ عیسائیوں کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ اس سے بالکل مختلف تھا۔ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار تھا اور معمول کے مطابق جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے لشکریوں نے اس خوفناک انداز میں فرانسیسیوں پر حملے کیے کہ فرانس کا بادشاہ فلپ خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ یورپ سے آنے والے لشکریوں کی تعداد لاکھوں میں تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ہزاروں پر مشتمل ایک لشکر تھا، لہٰذا یورپ سے آنے والی قوتیں عکا شہر پر قابض ہو گئیں۔ لیکن عکا کی اس جنگ میں فرانس کا بادشاہ ایسا خوف زدہ ہوا کہ اس نے اپنے لشکر کو ایک سالار کی سرکردگی میں دے دیا جس کا نام ڈیوک آف برگنڈی تھا، اور خود فرانس کی طرف بھاگ گیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر اس نے مزید جنگوں میں حصہ لینے کی کوشش کی تو مسلمان اس کی گردن کاٹ کر رکھ دیں گے، لہٰذا اپنی سلامتی کی خاطر اس نے فرانس بھاگ جانا ہی اپنے لیے بہتر سمجھا۔ پورا یورپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا، کئی لاکھ کا لشکر تھا جو فلسطین میں آن گھسا تھا، اور ان کے مقابلے میں صرف اکیلا صلاح الدین تھا جس کے پاس ایسا لشکر تھا جس کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور کوئی مسلمان حکمران اس کی اس موقع پر مدد بھی نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال عکا مسلمانوں سے واپس لینے کے بعد یورپ کا لشکر انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کی سرکردگی میں عکا سے نکلا۔ اب ان کا ارادہ جافا اور اسقلان شہروں کی طرف جانے کا تھا تاکہ ان دونوں شہروں کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی پر آخری ضرب لگائی جائے اور پھر اس سے بیت المقدس واپس بھی لیا جائے گا۔ جس وقت انگلستان کے بادشاہ رچرڈ نے اپنے لشکر کے ساتھ عکا سے جافا کی طرف کوچ کیا، اس وقت سلطان صلاح الدین اپنے لشکر کے ساتھ عکا کی ایک نواحی پہاڑی کے اوپر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس پہاڑی کے نیچے دو شاہراہیں صاف دکھائی دیتی تھی، ایک شاہراہ مشرق کی طرف تبریا اور دمشق کی طرف جاتی تھی اور دوسری جنوب شرق کی سمت نظارت سے ہوتی ہوئی یروشلم کی طرف چلی گئی تھی۔ بہرحال رچرڈ نے جافا شہر کی طرف کوچ کیا۔ جب دشمن کا لشکر حرکت میں آیا تو سلطان نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور کوہستانی سلسلے کے اندر بڑی رازداری کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا۔
اب یورپ کے ان گنت لشکریوں کے آگے بڑھنے کی صورتحال اس طرح تھی کہ ان کے بائیں جانب سمندر تھا اور سمندر کے اندر ہی ان کے ساتھ ساتھ ان کا بحری بیڑا بھی تھا، جبکہ ان کے دائیں جانب کوہستانی سلسلہ تھا اور اسی کوہستانی سلسلے کی آڑ میں سلطان بھی ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ سلطان کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھا جہاں وہ یورپ کے بے پناہ لشکر پر ضرب لگائے اور ان سے اکا شہر کا انتقام لے۔ سلطان نے دشمن پر نگاہ رکھنے کے لیے علاقے میں اپنے مخبر پھیلا دیے تھے۔ اگلے روز رچرڈ نے اپنے لشکر کے ساتھ ہیفا کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس کی سیدھ میں کوہستانی سلسلے کے اس پار سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنے لشکر کو روک دیا۔ اپنے لشکر کی کمانداری اس وقت سلطان نے اپنے ایک سالار عزیز الدین جرویق کو دی اور خود لشکر کے ایک حصے کو لے کر اس سمت بڑھا جہاں اگلے روز دشمن کے لشکر نے کوچ کرنا تھا۔ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ کیسریا کے مقام تک سارے علاقے کو چھان مارا۔ دراصل وہ ایسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھا جہاں وہ دشمن پر ضرب لگا سکے۔ سارے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد سلطان پھر اپنے لشکر میں واپس آ گیا اور ساری رات وہ دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کرتا رہا۔ اگلے روز رچرڈ جب اپنے لشکر کو لے کر کیسریا کے مقام پر پہنچا تو اس کے لشکر پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی، اس لیے کہ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے ساتھ اس پہاڑی پر نمودار ہوا جو رچرڈ کے لشکر کے دائیں جانب تھی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے لشکری ڈھلوانوں سے ہوتے ہوئے برق کے کوندوں کی طرح رچرڈ کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ سب سے پہلے سلطان نے انگلستان اور یورپ کے دیگر ملکوں کے لشکریوں کو اپنا ہدف بنایا۔ اس کے تیر اندازی کرتے ہوئے دشمن کی صفوں کے اندر گھستے چلے گئے اور تیگ زنی کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کیسریا کے قریب رچرڈ کے لشکریوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ ادھر فرانسیسی سالار جسے اپنے لشکر کا کماندار بنانے کے بعد فرانس کا بادشاہ واپس فرانس بھاگ گیا تھا، وہ اپنی اور اپنے لشکریوں کی جانیں بچانے کے لیے بالکل پیچھے رہا اور ایک انتہائی محفوظ جگہ پر اس نے اپنے لشکر کو چھپا لیا تاکہ مسلمانوں کے حملوں سے ان کا نقصان نہ ہو اور ان کی جانیں ضائع نہ ہو۔ اس حملے پر اہل یورپ، فرانس، ڈنمارک، انگلستان، فریزلینڈ، جرمنی اور دیگر سارے ملکوں کے لشکری گھبرا اٹھے تھے، اس لیے کہ جس وقت سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہونے کے بعد واپس گیا تھا تو اپنے پیچھے سلطان دشمن کی لاشوں کے انبار چھوڑتا چلا گیا تھا۔ اپنے مرنے والوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد یورپ کے لشکر نے رچرڈ کی سرکردگی میں پھر آگے بڑھنا شروع کیا۔ اب ان کی بدقسمتی کے سارے لشکریوں اور لشکر کے اندر جو سامان سے لدے ہوئے چھکڑے تھے انہیں ایک تنگ درے میں سے گزرنا تھا۔ جو ہی وہ اس تنگ درے میں سے گزرنے لگے سلطان اچانک شاہینوں کی طرح نمودار ہوا اور اس انداز میں دشمن پر حملہ آور ہوا کہ دشمن بوکھلا کر رہ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس حملے کے نتیجے میں ان گنت عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور ان کے پاس ضروریات کی اشیاء سے بھرے ہوئے جو چھکڑے تھے وہ بھی مسلمان ان سے چھین کر لے گئے اور جو بھی لشکری ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آیا اسے اس کے گھوڑے سمیت کاٹنا شروع کر دیا۔ اس طرح اس درے کے قریب رچرڈ کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ حملہ ایسا ہولناک اور اس قدر نقصان دہ تھا کہ یورپ سے آنے والے لشکری اور رضاکار گھبرا اٹھے۔ خود رچرڈ کی بری حالت تھی۔ اس درے کو عبور کرنے کے بعد جب انہوں نے ایک کھلے میدان میں پڑاؤ کیا تب رچرڈ کے لشکر کے اندر جو یورپی تھے ان کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ وہ پچھتا رہے تھے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے یورپ سے کیوں فلسطین میں داخل ہوئے۔ بہت سے لشکری بلند آواز میں عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر زار و قطار روتے تھے، خدا سے رحم اور مدد کی التجا کرتے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کرتے تھے کہ انہوں نے فلسطین میں داخل ہو کر انتہا درجے کی حماقت اور غلطی کا ثبوت دیا ہے۔ سلطان نے راستے میں دشمن کے لشکر پر جو 2 حملے کیے تھے ان سے اس نے دشمن کو خوب نقصان پہنچایا تھا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ یورپ سے آنے والے لشکری لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اب بھی ان کے پاس 3 لاکھ کے لگ بھگ لشکر تھا، جبکہ سلطان کے پاس چند ہزار پر مشتمل لشکر تھا اور اس سے کام لیتے ہوئے اس نے دشمن پر حملہ آور ہونا تھا، انہیں پسپا کرنا تھا اور شکست دینی تھی۔ دشمن کو بے پناہ نقصان پہنچانے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ رات کے وقت اس نے اپنے لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع دیا، لشکر کے ایک حصے کو جاگنے پر مامور کیا تاکہ اچانک دشمن صلاح الدین ایوبی کو نقصان نہ پہنچائے، اور خود چند دستوں کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی آگے بڑھا۔ وہ اب ان راستوں کا جائزہ لے رہا تھا جہاں سے یورپ والوں نے ہو کر گزرنا تھا۔ آخر سلطان کو اس راستے میں وہ میدان پسند آیا جسے ارسوف کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور سلطان نے فیصلہ کر لیا کہ اسی ارسوف کے میدان میں ہی وہ یورپ والوں پر فیصلہ کن حملہ کرے گا اور انہیں بتائے گا کہ صلاح الدین اور اس کے لشکری کس انداز میں فلسطین اور اس کے شہروں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین نے رچرڈ اور اس کے لشکریوں پر جو رات گئے جان لیوا حملے کیے تھے
اس سے ایک طرح سے رچرڈ اور اس کے سالاروں کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے خوف زدہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اسی خوف اور ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے انگلستان کے بادشاہ رچرڈ نے اپنے کچھ قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف روانہ کیے اور صلح کرنے کی پیشکش کی، لیکن صلح کی جو تجویز رکھی گئی تھی سلطان نے وہ رد کر دی۔ اب دونوں لشکریوں کے سامنے جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ رچرڈ اور اس کے دوسرے مختلف حکمران حمایتیوں نے پھر اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور ایک مقام پر پڑاؤ کیا جسے نہر الفلک کا نام دیا گیا تھا۔ یہاں یورپ والوں نے ایک دن قیام کر کے پھر پیش قدمی شروع کی اور ارسوف کا رخ کیا، جبکہ دوسری جانب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے ساتھ ارسوف اور نہر الفلک کے درمیان ڈھلانوں پر اپنے لشکر کے ساتھ گھات میں تھا۔ یورپی لشکر ارسوف کی طرف بڑھا اور ارسوف ہی وہ میدان تھا جس کا انتخاب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے کر رکھا تھا۔ آخر کار یورپ کا وہ متحدہ لشکر ارسوف کے میدان میں داخل ہوا، ایک رات آرام کیا اور اگلے روز جب یورپ کا لشکر مستعد ہو کر اٹھا تو ان کے لیے قیامت اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ سب سے پہلے 10,000 ترک ان کے سامنے نمودار ہوئے۔ وہ تیروں، نیزوں اور تلواروں سے لیس تھے۔ زوردار انداز میں انہوں نے اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کی، پھر آندھی اور طوفان کی طرح وہ یورپ کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ مورخین، خاص کر یورپ کے مورخین لکھتے ہیں کہ 10,000 ترکوں کے حملہ آور ہونے کے بعد افریقہ کے سیاہ رنگ کے مسلمان حرکت میں آئے اور اس طرح دشمن پر حملہ آور ہوتے ہوئے اس طرح چھانا شروع کر دیا جیسے سیاہ بدلیاں ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ اس طرح ترکوں اور افریقہ کے مسلمانوں نے یورپ کے لشکر کے ایک حصے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ رچرڈ اور یورپ کے دوسرے حکمران ابھی ترکوں اور افریقہ کے مسلمانوں کے حملوں کو روکنے میں مصروف تھے کہ ان کے لیے ایک تیسری مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس لیے کہ ہزاروں پر مشتمل کھلی آستینوں والے عربوں کا ایک لشکر سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے نمودار ہوا۔ قریب آ کر انہوں نے ترکوں اور افریقی مسلمانوں کی طرح بلند آواز میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ پھر وہ یورپی لشکر کے ایک حصے پر اس طرح ٹوٹ پڑے تھے جس طرح گھنے جنگل کے اندر آندھیاں اور طوفان شور کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ انہوں نے یورپ والوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ عربوں کے تھوڑی ہی دیر بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک اور لشکر نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ خود سلطان اور اس کے سالار بھی تھے، اور سلطان کا یہ جو چوتھا لشکر کردوں پر مشتمل تھا جو جان قربان کر دینے اور دشمن کا قلعہ کما کا حوصلہ رکھتے تھے۔ عربوں کے بعد کرد بھی تکبیریں بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کی صداؤں سے دشمن کے سارے لشکر میں ایک تہلکہ مچاتے ہوئے حملہ آور ہوئے اور انہوں نے بھی یورپ کے لشکریوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح ارسوف کے میدان میں مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان ایک ہولناک جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ چوڑے چکلے سینوں والے ترک، نہ پیچھے ہٹنے والے افریقہ کے سیاہ فام مسلمان، شیر کی طرح حملہ آور ہونے والے کھلی آستینوں والے عرب، اپنے سامنے آنے والے ہر دشمن کو روند کر مٹا دینے والے کرد، پہاڑی ندی نالوں کے سیلاب کی طرح یورپ کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین نے اور اس کے لشکری غصے اور غضبناکی میں بھپرے ہوئے تھے کہ یورپ کے تیر انداز اور تیگ زن ان کا مقابلہ نہ کر سکے، اور ان کے بہت سے لشکری موت کے خوف سے اپنی تیر کمان پھینک کر بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے اپنے لشکر کے عقبی یعنی پچھلے حصے میں جا گھسے تاکہ وہ کہیں اپنے ساتھیوں سے جدا نہ ہو جائیں۔ لیکن بعض ہاسپٹلروں اور نائٹوں نے اپنے طور پر بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عربوں، ترکوں، کردوں اور افریقہ کے سیاہ فام مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہا تو ان کی اس جسارت اور بہادری کو ترکوں، عربوں، کردوں اور حبشیوں نے اس طرح روند کر رکھ دیا جس طرح بے ضرر گھاس کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے حملے اس قدر زوردار اور خطرناک تھے کہ ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز جو یورپ میں تیگ زنی اور جنگ کرنے میں ماہر خیال کیے جاتے تھے اور لوگ انہیں ناقابل تذکیر خیال کرتے تھے، ان میں اب طاقت نہ رہی تھی کہ سلطان کے لشکریوں کے حملوں کو روک سکیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں یورپ کے لشکریوں کی عجیب حالت تھی۔ مسلمان جب ان پر حملہ آور ہو رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کی سانسیں تک رک جائیں گی۔ ان کی مصیبت اور ہولناکی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ بڑے پریشان تھے کہ ان کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا جبکہ سلطان صلاح الدین کے پاس ان کے مقابلے میں چھوٹا سا لشکر ان کا قتل عام شروع کر چکا تھا۔ اس موقع پر دور رہ کر تیروں کی جنگ ختم ہو گئی تھی۔ مسلمان لشکری اب دست بدست جنگ پر اتر آئے تھے۔ تلواریں، نیزیں، گرز آزادانہ طور پر ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی تلواریں یورپ کے نصرانیوں کی ڈھالوں پر پڑتی تھی تو ایسی آوازیں نکلتی تھی جس طرح لوہے کا کوئی بھاری بھرکم ہتھوڑا ان پر آ پڑا ہو۔ جس وقت سلطان صلاح الدین اور اس کے لشکری یورپی حملہ آوروں کا چاروں طرف سے قتل عام کر رہے تھے اور یورپ کے لشکریوں کی لاشوں کے ڈھیر لگنے لگے تھے، اس وقت یورپ کا ایک نائٹ جسے ناقابل تذکیر سمجھا جاتا تھا انتہائی بے بسی اور بے کسی کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ایک ولی کو پکارتے ہوئے کہنے لگا، اے سینٹ جارج، ہمیں کیوں خاک میں ملا رہے ہو؟ اگر یہ موذی دشمن پسپا نہ ہوا تو دنیائے مسیحت کا خاتمہ ہو جائے گا۔
یورپ کے مورخین خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا دباؤ یورپ کے لشکر پر اس قدر بڑھ گیا تھا کہ ان کے لشکر کے پچھلے حصے میں مسلمانوں نے ان کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے، اور یورپ کا ہر لشکری اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ اور یورپ کے سارے دوسرے حکمرانوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر ان کا لشکر وہیں رکا رہا اور مسلمان اسی طرح ان پر حملہ ہوتے رہے تو بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ سلطان اور اس کے لشکری یورپ والوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے آپ اور اپنے لشکریوں کو بچانے کے لیے آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین بھی دشمن کی نقل و حرکت پر پوری نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ دشمن نے جب آگے بڑھنا شروع کیا تب سلطان نے اپنا مخصوص اشارہ دیا، جس کے جواب میں اس کے لشکریوں نے حملہ آور ہونا بند کر دیا اور ایک طرف سمٹ گئے۔ اس طرح سلطان اپنے لشکر کو لے کر ایک طرف ہٹ گیا اور پھر کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان بڑی تیزی کے ساتھ ایک لمبا چکر کاٹتا ہوا اس راستے پر چلا گیا جس پر سفر کرتے ہوئے یورپ کے لشکر نے پہنچنا تھا۔ یورپ کے لشکر کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی سلطان نے وہاں اپنے لشکر کو استوار کیا اور ان سے جنگ کرنے کے لیے اپنی صفیں درست کر لی تھی۔ اب یورپ کا لشکر جب اس جگہ پہنچا جہاں سلطان صلاح الدین ان کی راہ روکے کھڑا تھا، وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ پہلے ہی اپنا کافی نقصان اٹھا چکے تھے۔ یورپ کا ہر لشکری، ہر سالار، ہر بادشاہ سلطان صلاح الدین سے جنگ کرتے ہوئے کترا رہا تھا، خوف زدہ تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھے کہ سلطان صلاح الدین نے سب کے نام باری باری لیتے ہوئے انہیں جنگ کے لیے للکارا، مقابلے کی دعوت دی۔ لیکن حیرت ہے کہ نہ ہی انگلستان کے بادشاہ رچرڈ نے اور نہ ہی یورپ کے دوسرے حکمرانوں نے سلطان صلاح الدین کی اس للکار اور پکار کا جواب دیا، بلکہ بالکل خاموش اور چپ رہے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ سلطان سے جنگ کرتے ہوئے گھبرا رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنا رخ بدلا۔ بائیں جانب سے ہوتے ہوئے وہ جافا شہر میں محصور ہو گئے۔ اس طرح سلطان نے جب دیکھا کہ یورپ والے اسے جنگ کرتے ہوئے کترا رہے ہیں تو وہ بھی وہاں سے حرکت میں آیا اور وہ شاہراہ جو وہاں سے یروشلم کی طرف جاتی تھی وہاں اس نے پڑاؤ کر لیا تاکہ اپنے لشکریوں کو آرام کرنے اور سستانے کا موقع فراہم کرے۔ اب یورپ کے حکمرانوں کے لشکر کی حالت عجیب و غریب تھی۔ مختلف حکمران اور سالار اپنے طور پر سلطان صلاح الدین سے رابطہ قائم کر رہے تھے تاکہ صلح ہو جائے اور جنگ سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اندر ہی اندر سلطان سے گفت و شنید کرنے لگے تھے تاکہ سلطان انہیں اپنے ماتحت رکھتے ہوئے کچھ علاقوں کا والی بنا دے تاکہ وہ امن سے رہ سکیں۔ اس سلسلے میں یورپ کے لشکر میں سب سے پہلے ایک شخص کونریڈ حرکت میں آیا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کے ساتھ نام و پیغام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے سلطان کی خدمت میں گزارش کی کہ اگر سلطان ساحلی شہروں صدون اور بیروت کا اسے حاکم مقرر کر دے تو وہ یورپ کے لشکر سے علیحدہ ہو جائے گا، سلطان کا ساتھ دے گا، سلطان کا ماتحت بن کر رہے گا اور آئندہ عیسائیوں کے بجائے مسلمانوں کا ساتھ دے گا۔ لیکن سلطان جنگ کے لیے تیار تھا۔ وہ ہر صورت میں یورپ کے لشکر کو فلسطین سے نکالنا چاہتا تھا، لہٰذا سلطان نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ ایک اور سردار جس کا نام مارکوئس تھا وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان کی خدمت میں اس نے یہ گزارش کی کہ بیت المقدس کا حکمران کبھی غائی آف لوزگران تھا جسے سلطان نے شکست دی اور جنگ میں حصہ نہ لینے کے عوض آزاد کر دیا، لیکن اس نے سلطان سے بدعہدی کی اور جنگ میں شامل ہوا۔ بعد میں بالیان بیت المقدس کا حاکم بنا، اس نے بھی سلطان سے بدعہدی کی۔ اس نے سلطان کو یقین دلایا کہ اگر سلطان اسے اپنی طرف سے بیت المقدس کا والی مقرر کر دے یا کسی اور علاقے کا حکمران بنا دے تو وہ سلطان کا ساتھ دے گا۔ خود انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کی حالت یہ تھی کہ وہ بھی صلح چاہتا تھا، جنگ سے گریز کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر جنگ نے طول پکڑا تو سلطان صلاح الدین اور اس کے لشکری انہیں کاٹ کر رکھ دیں گے، لہٰذا اس نے بھی اپنا ایک ایلچی سلطان صلاح الدین کی خدمت میں روانہ کیا اور سلطان سے اس نے گزارش کی کہ بیت المقدس کا علاقہ اسے دے دیا جائے۔ جنگ حتین میں سلطان نے عیسائیوں سے ان کی اصل صلیب چھین لی تھی، وہ واپس کر دی جائے، اس طرح صلح ہو جائے گی اور یورپ والے واپس چلے جائیں گے۔ سلطان نے رچرڈ کی اس پیشکش کا جو جواب دیا وہ بڑا قابل غور ہے۔ سلطان نے جواب میں کہلایا، بیت المقدس تم سے زیادہ ہمارے لیے مقدس مقام ہے، چونکہ یہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تھے اور قیامت کے دن ساری امت یہیں جمع ہوگی۔ یہ ہرگز مت سمجھنا کہ اس سے ہم دستبردار ہو جائیں گے یا تمہاری تجویز پر عمل کریں گے۔ جہاں تک فلسطین کے علاقوں کا تعلق ہے وہ دراصل ہمارا ہے۔ تم نے ماضی میں مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر فتح کر لیا تھا۔ اگر اس وقت مسلمان کمزور نہ ہوتے اور ان میں اتفاق ہوتا تو تم یورپ والے ہرگز ان علاقوں کو فتح نہ کر سکتے تھے۔ اور سنو، جب تک جنگ جاری ہے تب تک انشاءاللہ تم اس کا ایک پتھر تک نہ ہلا سکو گے۔ جہاں تک تمہاری اصل صلیب کا تعلق ہے وہ میرے قبضے میں رہے گی، اور جب تک یہ ہمارے لیے فائدہ مند رہے گی ہم اسے اپنے پاس رکھیں گے۔ ہم صرف اسلام کے مفاد کی خاطر اس سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ جب انگلستان کے بادشاہ رچرڈ نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین کسی تدبیر کو قبول نہیں کرتا
तब उसने जंग से जान छुड़ाने के लिए एक और हरबा इस्तेमाल किया। उसने सुल्तान सलाहुद्दीन को यह पेशकश की कि वो अपनी बहन, जिसका नाम जौन था, जो कभी सकलिया की मलका हुआ करती थी, उसका रिश्ता सुल्तान के भाई सैफुद्दीन अल आदिल को देगा और सुल्तान अपनी तरफ से अक्का, अस्कलान और जाफा जैसे शहर रिचर्ड की बहन को जहेज में दे दे। बाकी मानदा फलस्तीन का इलाका सलाहुद्दीन अपने भाई के हवाले कर दे और इस तरह ये दोनों मियाँ बीवी फलस्तीन पर हुकूमत करते रहे। दूसरी बात रिचर्ड ने यह कही कि सलीब मुकद्दस ईसाइयों के हवाले कर दी जाए और तीसरी ये कि सुल्तान के पास जिस कदर नसरानी कैदी हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए और अगर ये शराइत मंजूर कर ली जाए तो यूरोप का लश्कर वापस चला जाएगा। रिचर्ड सुल्तान के साथ जंग करने से इस कदर घबराया हुआ था कि वो हर सूरत में सुलह करना चाहता था, लेकिन सुल्तान ने जब उसकी किसी शर्त को मानने से इनकार कर दिया तब उसने अपने एलची भिजवाकर सुल्तान के भाई अल मलिक अल आदिल की दावत की। अल मलिक अल आदिल एक बहादुर और शुजा आदमी था। कोई और होता तो दुश्मन के लश्कर में ना जाता, लेकिन रिचर्ड के बुलाने पर वो उसके लश्कर में गया। रिचर्ड ने उसकी बेहतरीन दावत की, उसकी आओ भगत की। वो दरअसल सैफुद्दीन को अपने हाथ में लेकर सुलह करके जंग से जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर में रिचर्ड ने यहाँ तक भी सुल्तान को पेशकश की कि अगर सुल्तान रिचर्ड की बहन जॉन से अल आदिल की शादी नहीं करना चाहता तो अपनी खूबसूरत और नौजवान भांजी भी अल आदिल से ब्याहने के लिए तैयार है, लेकिन जंग खत्म कर दी जाए। लेकिन सुल्तान ने रिचर्ड की इस पेशकश को भी ठुकरा दिया। अब मौसम सरमा अपने अरूज पर आ गया था। फलस्तीन और शाम की सरजमीनों में मौसमों का बड़ा अमल दखल था, लिहाजा जब बारिश हुई तो सर्दी ने अपना जोर पकड़ा। अपने लश्करियों को महफूज मकामात पर रखने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन ने लश्कर का एक हिस्सा तो रमला के मकाम पर मामूर किया, जहां से एक शाहरा बैतुल मुकद्दस की तरफ जाती थी और बाकी लश्कर के साथ वो बैतुल मुकद्दस की तरफ गया। अब बारिशें शुरू हो गई थी और चारों तरफ कीचड़ और दलदल का सा समा बरपा हो गया था। रिचर्ड और दूसरे यूरोपीय हुक्मरान इतना अरसा कयाम करने के बावजूद अभी मकामी मौसमों को ना समझे थे, लिहाजा दिसंबर के महीने में यूरोपीय लश्कर ने अपने सारे हिमायतियों के साथ उस शहरा पर कूच किया जो बैतुल मुकद्दस की तरफ जाती थी। वो बैतुल मुकद्दस की तरफ 8 मील आगे बढ़े होंगे कि उन पर कयामत बरपा हो गई, इसलिए कि सुल्तान गो उस वक्त बैतुल मुकद्दस में मुकीम था, लेकिन उसके मुखबिरों ने दुश्मन की पेशकदमी की इतला कर दी थी। लिहाजा सुल्तान बरक रफ्तारी से रमला पहुंचा, जहां पहले से उसका एक लश्कर मुकीम था। जो ही यूरोपीय रमला की तरफ बढ़े, सुल्तान इंतहाई खौफनाक अंदाज में यूरोपीय लश्कर पर हमलावर हुआ। मैदान जंग के अंदर यूरोप वालों का खून बहने लगा, लाशें इधर उधर बिखरने लगी थी। अब सुल्तान और उसके लश्करियों ने एक और काम किया। उन्होंने यूरोप के लश्करियों पर हमलावर होने के साथ साथ लश्कर के अंदर जो बारबरदारी के जानवर थे, उन पर असला और खुराक का सामान लदा हुआ था, उन पर हमलावर होना शुरू कर दिया और यूरोप वालों से जानवर छीनकर उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस तरह सुल्तान दोहरी मुसीबत बनकर दुश्मन पर वारिद होने लगा। इसी दौरान सर्दी और बर्फबारी के तूफान उठ खड़े हुए। तेज बारिश और तुंद हवा खेमों को उड़ा रही थी। घोड़े सर्दी और नमी से मरने लगे। साथ ही यूरोप वालों के पास जो जरूरत का सामान था, सुल्तान और उसके लश्करियों ने छीनना शुरू कर दिया। यूरोप वालों ने जो सुअर का गोश्त महफूज रखा था, वो सड़कर खराब हो गया, खाने के काबिल न रहा। इसके अलावा यूरोप वालों के पास बोसीदा तलवारें, नेज़े और दूसरे हथियार थे। वो बारिश के बायस इतने जंग आलूद हो गए थे, बार बार रगड़ने पर भी वो साफ ना हो सके। जबकि दूसरी जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन और उसके लश्करियों के पास चमकती हुई तलवारें और नेज़े थे। इस तरह कीचड़, दलदल, बर्फबारी और तूफानी हवाओं के अंदर यूरोप के लश्करियों को एक बार फिर सुल्तान सलाहुद्दीन के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो पीछे हटने पर मजबूर हुए। अपने लश्कर का इस कदर कत्लेआम देखकर यूरोप के अक्सर सालार रिचर्ड और दूसरे हुक्मरानों से ये इल्तमास करने लगे कि लश्कर को पीछे हटा लिया जाए, वरना सुल्तान और उसके लश्करी हमारे लश्कर की अक्सरियत को काट कर रख देंगे। उन्होंने ये भी इल्तमास की कि पूरा इलाका बारिश की वजह से कीचड़ और दलदल बन गया है, खेमे नस्ब नहीं हो सकते और लश्करी इसरार कर रहे हैं कि उन्हें आराम करने का मौका फराहम किया जाए। दरअसल यूरोप के लश्करी सुल्तान सलाहुद्दीन और उसके लश्करियों के साथ जंग जारी नहीं रखना चाहते थे। उन्हें अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी, लिहाजा वो पीछे हटना चाहते थे। इस बिना पर रिचर्ड ने दूसरे यूरोपीय हुक्मरानों से मशवरा करने के बाद पसपाई इख्तियार की, लेकिन जो ही यूरोप वाले पसपा हुए तो बर्फबारी और यालाबारी में सुल्तान और उसके लश्करी एक बार फिर उन पर टूट पड़े। यूरोप वाले हैरान थे कि वो खुद और उनके घोड़े कीचड़ में लथपथ हुए हैं और घोड़े दलदल में फंस गए हैं। तेजी से भागना तो दूर की बात, चल नहीं सकते और उनके अपने सिपाही दलदल से निकलने की जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं उतना ही इसमें और ज्यादा फंस जाते हैं। जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन और उसके लश्करी कीचड़ और दलदल में इस तरह भाग भाग कर उन पर हमलावर हो रहे थे जैसे वो सख्त जमीन पर भाग रहे हों। उनकी ये हालत देखते हुए यूरोप वालों पर बददिली और बेहौसलगी छा गई थी और वो दिल बर्दाश्त होकर अपनी जिंदगी से आजिज आ गए थे। आखिर बड़ी मुसीबत से यूरोप का लश्कर अपने साथियों को कटवाता हुआ, शिकस्त को कबूल करता हुआ वापस भागा। उन्होंने अस्कलान शहर का रुख किया था।
दूसरी जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन दुश्मन को भगाने और उन्हें बदतरीन शिकस्त देने और उनका खूब कत्लेआम करने के बाद अपने लश्कर को आराम देने के लिए फिर बैतुल मुकद्दस की तरफ चला गया था। ताहम अपने लश्कर का एक छोटा सा हिस्सा पहले की तरह रमला में दुश्मन पर निगाह रखने के लिए मुतय्यन कर दिया था। अस्कलान के निवाह में पहुंचकर रिचर्ड और उसके दूसरे यूरोपीय हुक्मरानों ने जब अपने अपने लश्करों का जायजा लिया तो पता चला कि रमला के करीब लड़ी जाने वाली जंग में उनके बेशुमार लश्करी मौत के घाट उतर चुके हैं। उन्होंने खुद देखा था कि रमला के निवाह में कीचड़ उनकी लाशों और खून से सुर्ख हो गया था। अपने लश्करियों की इस कदर तबाही और बर्बादी के बाद रिचर्ड ने सबके साथ मशवरा किया और उसके बाद ये तय पाया कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन का मुकाबला करने से आजिज हैं। सुल्तान के सामने वो नहीं ठहर सकते और सुल्तान सलाहुद्दीन ने जो फलस्तीन के इलाके उनसे छीने हैं वो उससे वापस लेने की हिम्मत नहीं रखते, और अगर उन्होंने मजीद लड़ाइयों का सिलसिला जारी रखा तो फिर उनका मजीद नुकसान होगा और उनमें से कोई भी बचकर और अपनी जान बचाकर यूरोप वापस ना जा सकेगा। उन हालात के तहत फैसला हुआ कि मामला जहां है वहीं छोड़कर वापस यूरोप का रुख किया जाए। लिहाजा रिचर्ड और उसके बाकी हुक्मरान साथी अक्का की बंदरगाह की तरफ रवाना हुए, इसलिए कि उनका बहरी बेड़ा अक्का की तरफ रवाना हो चुका था। वो चाहते थे कि अक्का की बंदरगाह पर बहरी बेड़े पर सवार होकर वापस रवाना हो जाएं। अक्का की तरफ जाते हुए इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड ने अपने एक सालार को मुखातिब किया और कहने लगा, तुम मुसलमान कैदियों की हिफाजत और उनकी देखभाल पर मुकर्रर रहे हो। क्या तुमने कभी उनसे पूछा कि उनका सुल्तान कैसा है, किस किस्म का शख्स है जिसने पूरे यूरोप को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया? हमारा लाखों का लश्कर उसके चंद हजार के लश्कर को कोई नुकसान ना पहुंचा सका और वो जगह जगह हमारे लश्कर को शिकस्तें देकर हमारे लश्कर की तादाद कम करता रहा। आखिर वो कैसा इंसान है, किस तरह मुख्तसर से लश्कर के साथ वो इतने बड़े बड़े लश्करों को शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है? इस पर रिचर्ड का वो सालार मुस्कुराया और कहने लगा, मैं बेशक मुसलमान कैदियों में रहा हूं और मुझे खुद उनके सुल्तान के मुतालिक जानने की बड़ी जुस्तजू थी। मैं कैदियों से सवालात भी करता रहा और उनसे बहुत कुछ हासिल किया। जो कुछ मैं उनसे पूछ सका उसकी तफसील मैं आपसे कहता हूँ। उन कैदियों का कहना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन की जिंदगी में जिहाद का जज्बा और मजहबी जोश सबसे नुमाया और अहम है। उनका कहना था कि वो बुनियादी तौर पर खून रेजी का मुखालिफ है, फितरतन गैर जंगजू है, लेकिन जब मजहब, दीन और वतन का सवाल उठता है और कोई उन पर हमलावर होता है तो फिर वो बिल्कुल बदल जाता है। उनका यह भी कहना था कि उनका सुल्तान दुश्मन की तादाद से कभी मरूब नहीं हुआ। वो बड़े से बड़े लश्करों को शिकस्त देने का हुनर जानता है, हर किस्म के मंसूबे को बड़े सुकून से सुनता है और उसके नताइज पर बहस करता है। वो दुश्मन के लश्करियों के सामने और अपने लश्कर के बीचों बीच बेखौफ घूमता है और उसके साथ सिर्फ उसका एक जाती खादिम होता है। उन कैदियों का कहना है कि एक मर्तबा मैदान जंग में वो घोड़े पर सवार था, उसके कुछ सालार उसके साथ थे और वो खामोशी से अपनी मजहबी किताब की तिलावत सुन रहा था। कैदियों का कहना था कि उनके सुल्तान ने अपना तन मन धन जिहाद के लिए वक्फ कर दिया है और कुफ्फार के साथ टकराव के दौरान जिहाद के अलावा वो किसी और मौजू पर सोचता ही नहीं है। उनका कहना था कि उनके सुल्तान ने अपना आराम, अपनी खुशी और अपनी हर मुसरत अपने दीन और अपने वतन पर कुर्बान कर रखी है। वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इससे भी बड़े बड़े मारका खेज ख्वाब देखता है। उसके जहन में एक ही बात है कि मुसलमानों की नाइत्तेफाकी से फायदा उठाते हुए यूरोप वालों ने जो फलस्तीन के इलाकों पर कब्जा कर लिया है वो उनसे वापस लेगा और यूरोप से आने वालों को समंदर में धकेल कर रख देगा। उन कैदियों का यह भी कहना था कि एक बार उनके सुल्तान ने अपने साथी से पूछा कि शानदार मौत कौन सी होती है। जवाब में उसके साथी ने उससे कहा, खुदा की राह में जान देना सबसे आला और अफजल मौत है। ये सुनकर सलाहुद्दीन ने छाती तानते हुए कहा, कसम है खुदा की, मैं इसी मौत का मुतमन्नी हूँ। उसने अपनी तमाम मता, अपनी ताकत, तंदुरुस्ती और अपनी जान तक नसरानियों के खिलाफ जिहाद करने के लिए वक्फ कर रखी है। अपने लश्करियों का बेहद ख्याल रखता है, उनकी हर जरूरत पूरी करता है। कैदियों का यह भी कहना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन एक दीनदार मुसलमान है, उसका मजहब उसकी कुल कायनात है और सिर्फ मजहब के मामले में वो तशद्दुद बरतता है। ताहम इस सिलसिले में कैदियों का यह भी कहना था कि वो किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उसके सामने शरीयत के असूल के खिलाफ काम करे। इस बिना पर वो मादा परस्त और आजाद ख्याल फलस्तीनियों के सख्त खिलाफ है और अक्सर व बेशतर उन्हें सजा देता है। उसका अपना मजहब निहायत रासिख, ठोस और सच्चा है। दौरान जिहाद उसने 2 साल के रोजे कजा किए। उसके बाद मुस्तकिल बीमारी और मुसलसल मेहनत से शाका के बावजूद उसने कजा किए हुए रोजे दोबारा 2 माह मतवातिर रखे, जो उसकी तंदुरुस्ती के लिए मुज़र थे, लेकिन उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। मुसलमान जो अपनी इबादत करते हैं जिसे वो नमाज कहते हैं। उन कैदियों का कहना था कि वो बड़ी बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। जुमे को मस्जिद की हाजिरी का उससे ज्यादा और कोई पाबंद नहीं है। कहते हैं उसकी सल्तनत का कारी जब उसके सामने उनकी मजहबी किताब की तिलावत करता है तो अक्सर व बेशतर वो धाड़े मार कर रोता है
आंसू उसके रुखसारों से बहकर उसकी दाढ़ी को भिगो देते हैं। यहाँ तक कहने के बाद रिचर्ड का वो साथी जब खामोश हुआ तो रिचर्ड अफसरदा से अंदाज में कहने लगा, अगर मुसलमानों का सुल्तान इस किरदार का इंसान है तो मैं समझता हूं हम किसी भी महाज पर ना उसे शिकस्त दे सकते हैं और ना उसे पसपा कर सकते हैं और ना ही उससे वो इलाके वापस ले सकते हैं जो उसने नसरानियों से छीन लिए हैं, इसलिए कि वो इन इलाकों की हिफाजत खूब कर रहा है और किसी को इन इलाकों के नजदीक आने नहीं दे रहा और ना कब्जा करने देगा। रिचर्ड फिर दोबारा अपने साथियों को मुखातिब करके कहने लगा, मुसलमानों के सुल्तान से मुतालिक कुछ और जानते हो तो कहो, इसलिए कि ऐसे शख्स के अतवार को अपनाना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इस पर उसका साथी कहने लगा, मैंने कैदियों से सुना है कि वो साहिब इल्म लोगों की कदर करता है, उनके दर्स बड़े शौक से सुनता है और उनमें खुद भी हिस्सा लेता है। इसके अलावा वो आम लोगों के साथ काम काज करने में भी फख्र महसूस करता है। कैदी कह रहे थे, उनके सुल्तान ने किलों के इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ काम किए और किलों को मजबूत बनाने के लिए जब काम शुरू होता है तो उनका सुल्तान अपने कंधों पर पत्थर रख कर दौड़ता है और ऐसा करते हुए कभी आर महसूस नहीं करता। ऐसे कामों में सुबह से दोपहर तक और फिर असर की नमाज के बाद से रात तक काम करता है। उनका कहना था कि उनके सुल्तान की तमाम जिंदगी सादा, जफाकश और तायुस से बिल्कुल खाली गुजरी है। कैदी कह रहे थे कि मुसलमानों ने दमिश्क में सुल्तान के लिए खूबसूरत नशिस्तगाह तामीर कराई थी। जब वो मुकम्मल हो गई तो उन्होंने अपने सुल्तान से गुजारिश की कि उन्होंने अपने तौर पर जो नशिस्तगाह बनाई है सुल्तान उसे देखे। कहते हैं सुल्तान जब उस नशिस्तगाह को देखने के लिए गया तो उसे देखकर एक निगाह गलत अंदाज डालकर बोला, हमने यहाँ हमेशा तो रहना नहीं है, ये मकान उस शख्स के मतलब का हरगिज नहीं हो सकता जो मौत का मुंतजिर रहता हो। हमारा मकसद हयात खुदा की बंदगी करना है। कैदियों का कहना था कि सुल्तान को ऐश और तन परवरी से नफरत है। इसके अलावा वो अपनी औलाद और अपने मुलाजिम तक के लिए बड़ा रहमदिल है। एक कैदी ने हमें बताया कि एक मर्तबा सुल्तान के हमरा सुल्तान का वजीर बहाउद्दीन जो घोड़े पर सवार जा रहा था, बरसात का मौसम था। उस मौके पर बहाउद्दीन के घोड़े के छींटे सुल्तान पर पड़ गए। बहाउद्दीन फिक्रमंद हो गया कि सुल्तान महसूस करेगा, लेकिन जब उसने सुल्तान की तरफ देखा तो सुल्तान मुस्कुरा रहा था। उस मौके पर कहते हैं कि बहाउद्दीन ने अपने घोड़े को सुल्तान के पीछे लगाना चाहा ताकि फिर सुल्तान को छींटे ना पड़े। सुल्तान ने उसे पीछे जाने की इजाजत ना दी। इस तरह कहते हैं एक मर्तबा एक मुलाजिम ने जूता फेंका तो सुल्तान के करीब आकर गिरा। इस पर सुल्तान ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और मुस्कुरा दिया और अपने मुलाजिम पर यह जाहिर किया जैसे अपने करीब जूते को गिरते हुए देखा ही नहीं। कैदी एक और बड़ी सिफत बता रहे थे कि वो हफ्ते में 2 बार कुछ काजियों के साथ एक जगह बैठता है और लोगों के मुकदमात का फैसला करता है और इंसाफ करता है। वो कह रहे थे कि अदालत में ना वो किसी की रियायत करता है, ना किसी काजी को ऐसा करने की इजाजत देता है, ना किसी को नाजायज रियायत देने का वो आदी है। अगर कोई शख्स सुल्तान या उसके बेटों के खिलाफ मुकदमा दायर करता है तो खुद सुल्तान और उसके बेटों को भी मामूली इंसान की तरह अदालत में पेश होना पड़ता है। वो कह रहे थे कि अगर सुल्तान या उसके बेटे मुकदमा जीतते हैं तो जिन लोगों ने मुकदमा किया होता है उनसे नाराज नहीं होता, बल्कि उन्हें इनाम और इकराम से नवाजता है ताकि वो आइंदा भी उनकी खामियों और कोताहियों पर निगाह रखें। और तबीयतन ऐसा रहमदिल है कि कहते हैं कि एक बार एक ईसाई कैदी सुल्तान की खिदमत में पेश किया गया तो उस वक्त वो खौफ से कांप रहा था, लेकिन सुल्तान को देखते ही बोला। सुल्तान का मुंह देखने से पहले मैं हाथ दर्जा खौफजदा था, लेकिन अब जब मैंने सुल्तान को देख लिया तो मुझे यकीन हो गया वो मुझे ऐसा नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर सुल्तान मुस्कुराया और कैदी को आजाद कर दिया। रिचर्ड का साथी जब खामोश हुआ तो रिचर्ड ने अजीब सी सोचो विचार के बाद कहा, अगर मुसलमानों के सुल्तान की ये सिफात हैं तो पूरा यूरोप और उसके सारे हुक्मरान और सालार अपनी सारी जिंदगी भी कोशिश करते रहे तो मुसलमानों के सुल्तान को वो अपने सामने ज़ेर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ऐसे सुल्तान से जंग करने की बजाय हमारे लिए यही सूदमंद है कि वापस चले जाएं। यूरोप के सारे हुक्मरान वापस जाने की मुकम्मल तैयारी कर चुके थे कि उन्हीं दिनों एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। इसलिए कि सुल्तान सलाहुद्दीन का भतीजा तकीउद्दीन जो अल जजीरा का वाली था उसका इंतकाल हो गया तो कुछ खुदगर्ज और लालची अशखास ने अल जजीरा में बगावत का एक समा बर्पा कर दिया और वहां के हालात खराब हो गए। ये सूरत हाल देखते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने भाई सैफुद्दीन अल आदिल और अपने बेटे अल फजल को लश्कर का एक हिस्सा दिया ताकि अल जजीरा जाकर हालात को भी गिरफ्त में करते हुए वहां जो शर पसंद लोग हैं उनका किला कुमा कर दे। ये खबर जब रिचर्ड और यूरोप के दूसरे हुक्मरानों के पास पहुंची तो उन्हें मशवरा दिया गया कि मुसलमानों पर जरब लगाने के लिए इससे बेहतर मौका उन्हें कोई नहीं मिलेगा, इसलिए कि सुल्तान सलाहुद्दीन के लश्कर का एक बड़ा हिस्सा उसके भाई और बेटे के साथ अल जजीरा जा चुका है और सुल्तान के पास इस वक्त अपने लश्कर का आधा हिस्सा है।
जिसके साथ वो हमारे सामने अपना दिफा नहीं कर सकेगा। लिहाजा उस मौके पर अगर हमला कर दिया जाए तो मुसलमानों का सुल्तान यरूशलेम तक उनकी राह ना रोक सकेगा और अहले यूरोप बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएंगे। इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड और यूरोप के दीगर सारे हुक्मरानों ने उस मौके से फायदा उठाने का तहिया किया। लिहाजा वो मुड़े और मुसलमानों के एक छोटे किले की तरफ बढ़े जिसका नाम दारूम था। यहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन का छोटा सा एक लश्कर था। यूरोप का पूरा लश्कर जो सैलाब की सूरत था इस किले पर इस तरह हमलावर हुआ कि किले के अंदर मुख्तसर सा हिफाजती दस्ता इतने बड़े लश्कर को रोक ना सका। किले को अहले यूरोप ने फतह कर लिया और उसके अंदर जिस कदर हिफाजती दस्ते थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं कि दारुम नाम के उस किले में 300 लश्करी थे, उनके साथ उनके अहले खाना भी थे। रिचर्ड और उसके इत्तेहादी हुक्मरानों ने उन पर हमलावर होकर उनका खात्मा कर दिया। दारुम में चंद मुसलमानों का कत्लेआम करने के बाद अहले यूरोप के हौसले बढ़ गए और वो ये ख्याल करने लगे कि जिस तरह दारुम पर हमलावर होकर उन्होंने इस किले को फतह कर लिया है, वहां के मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया है, तो बाकी इलाकों के साथ भी वैसा ही सलूक कर सकते हैं। इस बिना पर मायूसी और नाउमीदी की हालत में वापस जाने वालों के फिर हौसले बुलंद हो गए। एक बार फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि वो मुसलमानों के सुल्तान सलाहुद्दीन के खिलाफ कामयाबी हासिल कर लें। दारुम पर कब्जा करने और वहां 300 मुसल्लह जवानों का खात्मा करने के बाद यूरोप वालों की जान में जान आई, इसलिए कि इससे पहले वो बराबर सुल्तान के हाथों पिटते रहे थे, शिकस्त पर शिकस्त उठाते रहे थे। लिहाजा दारुम पर कब्जा करने के बाद उन्हें कुछ हौसला हुआ। हालांकि वो नहीं जानते थे कि वहां जिस लश्कर पर काबू पाया गया था उसकी तादाद सिर्फ 300 थी और वो लाखों की तादाद में थे। बहरहाल दारुम पर कब्जा करने के बाद यूरोप के हुक्मरान अपने लश्कर को लेकर आगे बढ़े और बैते नोबिया के मकाम पर उन्होंने पड़ाव किया। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन समझ चुका था कि उसका आधा लश्कर चूंकि उसका छोटा भाई सैफुद्दीन और बेटा अल फजल लेकर अल जजीरा की तरफ जा चुके हैं, लिहाजा यूरोप के नसरानी उसकी इस हालत से फायदा उठाकर दोबारा जंग पर उतर आए हैं। बहरहाल जिस कदर उसके पास लश्कर था उसे इस्तेवार किया और उन्हें मुखातिब करते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन ने चंद जुमलों पर मुश्तमिल अपनी तारीखी तकरीर की। उसने अपने लश्करियों को मुखातिब करके कहा, मेरे साथियों, मुसलमानों की जानो माल और अहलो अयाल तुम्हारी इमानत है। खुदा ना खास्ता अगर तुम नाकाम हो गए तो दुश्मन तुम्हारे मुल्क को कपड़े के थान की तरह लपेट कर रख देगा। सारे मुल्क के मुसलमान तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत पर आस लगाए बैठे हैं। मौरखीन लिखते हैं सुल्तान यहीं तक कहने पाया था कि सुल्तान का एक सालार जिसका नाम अल मशतूब था अपनी जगह से उठा और इंतहाई अकीदत और इरादत मंदी में सुल्तान सलाहुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, हमारे आका, हम तेरे ममलूक और गुलाम हैं। तूने हमारे साथ मेहरबानियां की हैं। तूने हमें इतना ताकतवर बना दिया है कि हम बयान नहीं कर सकते। तूने ही हमें दौलत देकर माला माल किया। हमारे पास नजर देने के लिए अपनी गर्दनें हाजिर हैं और वो तेरे हाथ हैं। खुदा की कसम, हम में से हर कोई अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक आपका साथ देगा। अल मशतूब के बाद कहते हैं सुल्तान के हर सालार ने बारी बारी अपनी जगह से उठकर इसी किस्म के जज्बात का इजहार किया तो सुल्तान को सुकून हुआ कि बेशक उसके पास आधा लश्कर है जो नसरानी के लश्कर के मुकाबले में कुछ भी नहीं, लेकिन वो दुश्मन से टकराएगा जरूर। कहते हैं इस तकरीर के बाद सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ नमाज मगरिब अदा की। सुल्तान और उसके सारे सालार तमाम रात इबादत करते रहे, आपस में मशवरा भी करते रहे। उस मौके पर सुल्तान कुछ बेचैन भी था, इसलिए कि उसके पास जो लश्कर था वो ना होने के बराबर था। कहते हैं फिर जुमा का दिन आया। उस दिन सुल्तान ने अपने मामूल से ज्यादा खुशू और खुजू से नमाज अदा की। वो आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांगता रहा। लोग बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहे थे। मौरखीन का कहना है कि जिस वक्त जुमे के रोज सुल्तान सलाहुद्दीन दुआ मांग रहा था, अंदर ही अंदर वो रो रहा था और उसकी आंखों से आंसू टपक कर दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। उस दुआ के बाद सुल्तान को कुछ हौसला हुआ और जिस कदर लश्कर उसके पास था उसे लेकर वो निकला। रात के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन ने बैत नोबिया का रुख किया जहां नसरानियों का लश्कर पड़ाव किए हुए था। यूरोप के सारे हुक्मरान और बादशाह पुख्ता यकीन रखते थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन इन हालात में कभी भी बाहर निकलकर उन पर हमलावर नहीं होगा, लेकिन वो सुल्तान सलाहुद्दीन की खसलत से वाकिफ नहीं थे। सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने एक ही मकसद था कि वो हर सूरत में किसी भी दुश्मन के सामने मुसलमानों के इलाकों की आहनी दीवार की तरह हिफाजत करेगा। अपने उस मकसद को उसने अपनी जिंदगी और अपनी जात का एक हिस्सा बना लिया था और फिर सुल्तान लश्कर की तादाद पर भी भरोसा न करता था। इस बिना पर जो छोटा सा लश्कर उसके पास था उसे लेकर निकला और यूरोप के लाखों के लश्कर के साथ टकराने का अज़्म कर लिया। रात के वक्त जबकि हर फर्द गहरी नींद सोया हुआ था, यूरोप का लश्कर भी अपने हथियार खोलकर आराम कर रहा था, इसलिए कि यूरोप के सब हुक्मरान ये ख्याल कर रहे थे कि इन हालात में सुल्तान सलाहुद्दीन उन पर हमला कर ही नहीं सकता।
اس لیے کہ اس کے پاس چھوٹا سا ایک لشکر ہے، جبکہ لشکر کا بڑا حصہ اس کا بھائی العادل اور بیٹا الفضل دونوں الجزیرہ کی طرف لے گئے ہیں، اور وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ 2-1 روز تک بیت نوبیہ میں قیام کرنے کے بعد وہ پیش قدمی کریں گے اور بیت المقدس تک کوئی ان کی راہ نہیں روکے گا۔ وہ اس لیے کہ سلطان صلاح الدین ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن رات کے وقت جبکہ چاروں طرف خاموشی طاری تھی، سلطان یورپ کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ سلطان کے لشکری یورپ کے لشکر میں اس طرح گھس گئے جیسے چرواہے بے ضرر بھیڑوں کے اندر انہیں ہانکنے کے لیے گھس جاتے ہیں۔ یہ حملہ ایسا خوفناک تھا کہ ترکوں، عربوں، کردوں، مصریوں اور افریقہ کے حبشوں نے نیزہ بازی تلوار زنی کا وہ کھیل کھیلا کہ یورپ والے دنگ رہ گئے۔ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ اور یورپ کے دوسرے حکمرانوں نے سلطان صلاح الدین کے قلعہ دارم میں 300 جوانوں کو قتل کر کے قلعے پر قبضہ کیا تھا، لیکن یہاں سلطان نے رات کے وقت یورپ کے ہزاروں جنگجوؤں اور سرماؤں، نائٹوں اور دوسرے تیگزنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ رات کے وقت جس وقت سلطان اور اس کے لشکری حملہ آور ہو رہے تھے، یورپ کے لشکر میں آہو بکا، شور اور آہوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زخمی چیخ چلا رہے تھے، مرنے والے زمین کو سرخ کر رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا کہ کیسا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا ہے، اس لیے کہ سلطان صلاح الدین کی طرف سے وہ مطمئن تھے کہ چھوٹے سے لشکر کے ساتھ وہ ان پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ حملہ آور خود سلطان صلاح الدین ہے اور ان کے لشکر کو خاصا نقصان پہنچا ہے، نیز ان کے لشکر کے ایک حصے کو مکمل طور پر کاٹ کر رکھ دیا ہے، تب انہوں نے جلدی تیاری کی اور چاہتے تھے کہ سلطان پر جوابی کارروائی کریں۔ لیکن اس دوران تک سلطان صلاح الدین ان کے لشکر کا خاصا بڑا حصہ کاٹنے کے بعد پیچھے ہٹ گیا۔ اب یورپ کے حکمرانوں کو یہ جرت نہ ہوئی کہ رات کے وقت اس طرف جائیں جہاں سلطان اپنے لشکر کو سمیٹ کر چلا گیا تھا۔ اگلے روز جب یورپ کے حکمرانوں نے اپنے لشکر کے نقصان کا اندازہ لگایا تو دنگ رہ گئے۔ ان کے لشکر کا ایک بڑا حصہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ پڑاؤ کے اندر لاشیں ہی لاشیں بکھری تھی، اور پھر ان کے پڑاؤ میں جس قدر کھانے پینے اور جنگ کا سامان تھا وہ بھی سلطان صلاح الدین کے لشکری سمیٹ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب سلطان نے اپنے دفاع کے لیے ایک مزید قدم اٹھایا۔ سلطان جانتا تھا کہ اس کے پاس جو لشکر ہے وہ یورپ کے لشکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور اس کا بھائی اس کے پاس نہیں ہے، بیٹا الفضل بھی اس سے علیحدہ ہے، جبکہ اس کا بھتیجا تو جنگوں میں اس کا بہترین ساتھ دیا کرتا تھا اور جس کا نام تقی الدین تھا وہ بھی مارا جا چکا ہے۔ چنانچہ اس نازک موقع پر سلطان اپنے دوسرے سالاروں کے ساتھ دشمن کو اس قابل نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف کوچ کرے، لہٰذا جہاں یورپ کے لشکر نے پڑاؤ کیا تھا وہاں سے جو شاہراہ بیت المقدس کی طرف جاتی تھی اس کے راستے میں جس قدر تالاب اور جوہر تھے ان کے اندر سلطان زہر ڈالتا چلا گیا تھا تاکہ کسی یورپ والے کو بیت المقدس کی طرف بڑھنے کی جرت اور ہمت نہ ہو۔ اگلے روز رچرڈ، یورپ کے دوسرے حکمران، سالار اور سرکردہ لوگ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور معاملے پر غور کرنے لگے کہ اب جبکہ سلطان نے اچانک حملہ آور ہو کر انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا ہے، انہیں کس رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس موقع پر کچھ سرفروں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں ابھی اور اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرنا چاہیے، بیت المقدس کا رخ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کا سلطان ان کی راہ نہیں روک سکے گا، اس لیے کہ اس وقت بھی جو لشکر ان کے پاس ہے وہ تعداد میں سلطان صلاح الدین کے لشکر سے 20 گنا زیادہ بڑا ہے۔ لیکن یورپ کے لشکر میں جو بڑے بڑے نائٹ ٹیمپلر ہاسپٹلر تھے جو اپنے آپ کو پیشہ ور جنگجو خیال کرتے تھے، جن کے متعلق اہل یورپ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں اور کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا، وہ بھی بدک رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر گزشتہ شب جیسا ایک اور حملہ سلطان صلاح الدین نے ان پر کیا تو سب کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے اس موقع پر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی شروع کی تو اپنے لشکر کی کم تعداد کی پرواہ کیے بغیر سلطان صلاح الدین ان کے سامنے آئے گا اور انہیں شکست دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا سب نے انگلستان کے بادشاہ رچرڈ اور دوسرے حکمرانوں کو مشورہ دیا کہ فی الحال ہمیں بیت المقدس کی طرف بڑھنے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے اور مسلمانوں کے کسی اور علاقے پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ اس پر بیت المقدس کا سابق حکمران گائی آف لوزگنان اور اس کے حمایتی کہنے لگے کہ ہمیں بیت المقدس کی طرف اس وقت کوچ نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بے پناہ نقصان اٹھائیں گے۔ انہوں نے یورپی حکمرانوں سے مشورہ لیا کہ ہمیں اپنے لشکر کو ہٹا کر دوسری مہم کا آغاز شروع کرنا چاہیے۔ صلاح الدین اور بیت المقدس کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً مصر کا رخ کرنا چاہیے اور مصر کے مرکزی شہر قاہرہ پر قبضہ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ پھیلتے ہوئے پورے مصر پر قبضہ کر لیا جائے۔ ان لوگوں کا مزید کہنا تھا کہ مصر میں سلطان صلاح الدین کا بھائی العادل والی ہے اور وہ اس وقت مصر میں نہیں ہے۔ مصر کا لشکر بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے اور اس وقت وہ اس لشکر کے ساتھ سلطان کے بیٹے الفضل کے ساتھ الجزیرہ کی بغاوت ختم کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اگر وہ اس وقت یہاں سے ہٹ کر مصر پر حملہ آور ہو تو بغیر کسی مزاحمت کے مصر پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یورپ والے دراصل سلطان صلاح الدین کے ساتھ جنگ کرنے سے کترا رہے تھے،
اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر پھر سلطان کے ساتھ دو بدو جنگ ہوئی تو سلطان پھر ان کے لشکر کے بڑے حصے کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ شام کے نصرانیوں نے بیت المقدس سے ہٹ کر مصر پر حملہ آور ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ اس مشورے کو فرانسیسی سالار ڈیوک آف برگنڈی اور اس کے دوسرے سالاروں نے حد درجے ناپسند کیا۔ انہوں نے بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے رچرڈ سے کہا، ہم مصر پر کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ بیت المقدس جو چند میل یہاں سے دور ہے، اس کی طرف تو پیش قدمی کرنے کی ہم جرت نہیں کرتے کہ کہیں سلطان صلاح الدین ہمیں کاٹ کر نہ رکھ دے، تو پھر ہم مصر پر حملہ آور ہو کر کیسے وہاں قابض ہو سکتے ہیں جو یہاں سے 250 میل کے فاصلے پر ہے اور راستے میں صحرائے سینا پڑتا ہے۔ فرانسیسیوں نے یہ بھی خدشہ پیش کیا کہ اگر ہم نے یہاں سے ہٹ کر مصر کا رخ کیا اور صحرائے سینا میں داخل ہوئے تو یاد رکھیے گا عرب کے صحرائی بدو چاروں طرف سے گدوں کی طرح جھپٹ کر حملہ آور ہو جائیں گے اور قدم قدم پر ہمارے سامنے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتے رہیں گے۔ اور اگر سلطان صلاح الدین کے مخبروں نے یہ اطلاع کر دی کہ ہم اپنے سارے لشکر کو سمیٹ کر بیت المقدس کو بھول کر مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر گئے ہیں، تو یاد رکھیے گا وہ ہمارے پیچھے ہی پیچھے اپنے لشکر کے ساتھ نکل کھڑا ہوگا، اور اگر صحرائے سینا کے اندر اس نے ہم پر حملہ کر دیا تو پھر ہمارے ساتھ موت کا بدترین کھیل کھیلے گا۔ ہمارے لشکر کو بالکل اسی طرح گھیرے گا جس طرح اس نے حتین کے میدان میں گھیر کر نصرانیوں کے ایک بہت بڑے لشکر کو تباہ کر دیا تھا۔ اس طرح مصر کی طرف جاتے ہوئے وہ صحرائے سینا میں ہمیں پیاسا مار کر ہلاک کر دے گا اور ہم میں سے کسی کو مصر پہنچنا نصیب نہ ہوگا۔ فرانسیسیوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم لوگ بیت المقدس پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کر سکتے اور سلطان صلاح الدین کا مقابلہ کرنے سے کتراتے ہیں تو ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، مصر پر حملہ آور ہونے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ایک طرح کی اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کر لینے کے مترادف ہوگا۔ اگر ہم بیت المقدس کو نظر انداز کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو پھر مصر کی طرف جانے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں یورپ چلے جائیں اور واپس جا کر اہل یورپ سے کہیں کہ ہم لوگ سلطان صلاح الدین کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، اس پر قابو نہیں پا سکتے، اور وہ ہمارے مقابلے میں چھوٹا سا لشکر رکھنے کے باوجود ہمیں بے پناہ نقصان پہنچاتا رہا ہے اور ہمارے مقابلے میں فاتح کی حیثیت سے سامنے آیا ہے۔ فرانسیسیوں کی اس تجویز کے بعد یورپ کے کچھ اور سالاروں نے بھی رچرڈ اور دوسرے حکمرانوں سے کہا کہ فرانسیسی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم کسی بھی صورت میں مصر پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کسی علاقے پر قابض ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اپنے سارے لشکر کی تباہی اور موت کا سامان کریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے سمٹا کر واپس یورپ چلے جائیں۔ اس پر انگلستان کے ایک سالار نے پوچھا، فلسطین میں جو اس وقت تھوڑا سا علاقہ ہمارے پاس ہے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس پر صلاح مشورہ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جافا شہر اس وقت نصرانیوں کے پاس ہے، وہاں مقامی عیسائیوں کے علاوہ یورپ کا ایک خاصا بڑا لشکر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد باقی لشکر عکا کی طرف روانہ ہو، وہاں سے بحری بیڑے پر بیٹھ کر یورپ کی طرف روانہ ہو جائیں اور جافا میں جو لشکر رکھا جائے اس کے ذمہ یہ کام لگایا جائے جو فلسطین میں جو عیسائیوں کے پاس تھوڑے سے علاقے ہیں ان کی حفاظت کرے اور ان علاقوں کا کسی کو حاکم مقرر کر دینا چاہیے۔ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جافا میں ایک بڑا لشکر رکھا جائے اور اس لشکر کا کماندار اور فلسطین کے اندر جو نصرانیوں کے تھوڑے سے علاقے ہیں ان کا حاکم اس کے بھانجے ہنری کو بنا دیا جائے۔ باقی سارے حکمرانوں نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا جافا شہر میں خاصا بڑا لشکر رکھا گیا اور رچرڈ کے بھانجے ہنری کو نہ صرف یہ کہ اس لشکر کا کماندار مقرر کیا گیا بلکہ فلسطین میں جو تھوڑے سے علاقے ان کے پاس تھے ان کا اسے حاکم مقرر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی یورپ کے سارے حکمران اپنے اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ ایک بار پھر عکا کی طرف جائیں اور وہاں سے واپس اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو جائیں۔ یورپ کے لشکر کی یہ بہت بڑی بدقسمتی تھی اور خود بھی وہ اسے اپنی بدنصیبی خیال کر رہے تھے کہ وہ سلطان صلاح الدین کی کسی بھی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ سلطان صلاح الدین کا آدھا لشکر اس کے بھائی سیف الدین اور بیٹے الفضل کے ساتھ الجزیرہ کی طرف گیا ہوا تھا، آدھا لشکر سلطان صلاح الدین کے پاس تھا۔ اس کے باوجود اہل یورپ اتنا بڑا لشکر رکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین کو اپنے راستے سے ہٹا کر بیت المقدس کی طرف نہ بڑھ سکے، بلکہ چھوٹے سے لشکر کے ساتھ سلطان نے نہ صرف ان کی راہ روکی بلکہ انہیں اس قدر بڑا اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جس کے نتیجے میں اب یورپ کا لشکر پھر واپس جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین کے پاس گو چھوٹا سا لشکر تھا لیکن اس کے دل میں ایک غصہ اور غم تھا، وہ یہ کہ اس کی غیر موجودگی میں اہل یورپ نے اچانک اس کے داروم کے چھوٹے سے قلعے پر حملہ آور ہو کر وہاں اس کے 300 مسلح جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ حالانکہ بیت نوبیا میں شب خون مار کر سلطان نے اہل یورپ کے ہزاروں لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن سلطان ابھی اہل یورپ کو داروم کی تباہی کا سبق سکھانا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے جافا شہر کا انتخاب کیا۔ جافا شہر میں انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کا بھانجا ہنری موجود تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا۔
और मजीद ये कि रिचर्ड और दूसरे यूरोप के हुक्मरानों ने हेनरी को फलस्तीन के अंदर जो ईसाइयों के इलाके थे उसका हुक्मरान बना दिया था। जाफा शहर में नसरानियों के पास जो लश्कर था उसकी तादाद उस लश्कर से भी कहीं ज्यादा थी जो उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन के पास था। लेकिन लश्कर की कसरत और किल्लत को पसे पुश डालते हुए सुल्तान ने बड़ी तेजी से जाफा की तरफ पेशकदमी की। वो जाफा पर हमलावर होकर वहां जिस कदर नसरानियों का लश्कर था उसे मौत के घाट उतार कर जाफा पर कब्जा करना चाहता था। रिचर्ड और दूसरे यूरोपीय हुक्मरान अपने लश्कर के साथ अक्का शहर की तरफ रवाना हो चुके थे। सुल्तान अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। जाफा शहर का उसने मुहासरा कर लिया। जाफा शहर के अंदर रिचर्ड का भांजा मौजूद था। उसके पास लश्कर भी बहुत बड़ा था, लेकिन उसे इतनी जुर्रत और जसारत न हुई कि वो जाफा शहर से बाहर निकलकर सुल्तान सलाहुद्दीन के छोटे से लश्कर का मुकाबला कर सके। नतीजा ये हुआ कि सुल्तान ने आगे बढ़कर जाफा शहर का मुहासरा कर लिया। सुल्तान के पास छोटी छोटी हल्की और तेजी से हरकत करने वाली मंजनीकें थी। वो सुल्तान ने शहर के अतराफ में नस्ब की और शहर पर बड़ी तेजी से संगबारी शुरू कर दी। और उसके साथ सुल्तान ने अपने तीर अंदाजों को हुक्म दिया कि जाफा शहर की फसील के ऊपर जो बुर्ज बने हुए हैं और वहां जो नसरानी पहरा दे रहे हैं उन पर ऐसी तीर अंदाजी करें कि वो फसील से नीचे उतरने पर मजबूर हो जाएं। सुल्तान का इरादा था कि फसील के अंदर जो नसरानियों का मुहाफिज लश्कर है उसे नीचे उतार कर रस्सियों और सीढ़ियों के जरिए अपने लश्कर के साथ फसील पर चढ़ेगा और शहर में दाखिल होकर नसरानियों के लश्कर से टकराएगा और शहर पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। लेकिन इससे पहले ही सुल्तान के मंजनी के चलाने वालों और नकब जनों ने एक काम कर दिखाया। उन्होंने जाफा शहर की फसील का एक हिस्सा गिरा दिया। फसील का हिस्सा गिरते ही शहर के अंदर जिस कदर यूरोपीय लश्कर था वो फसील के गिरे हुए हिस्से के करीब जमा हो गया। और जिस वक्त ये लश्कर जमा हुआ तो पता चला कि उसकी तादाद सुल्तान सलाहुद्दीन के लश्कर से कई गुना ज्यादा है। लेकिन फसील के गिरे हुए हिस्से से बड़ी बहादुरी और शुजात का मुजाहरा करते हुए सुल्तान उन पर हमलावर हुआ। यूरोपीय लश्करी बड़ी तेजी से मौत के घाट उतरने लगे थे। मौरखीन लिखते हैं कि एक आदमी मरता तो उसकी जगह दूसरा आदमी आन खड़ा होता, इसलिए कि सुल्तान सलाहुद्दीन के लश्कर से उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। वो हर सूरत में जाफा शहर का दिफा करना चाहते थे। लेकिन सपहर तक सुल्तान सलाहुद्दीन और उसके लश्करियों ने दुश्मन का ऐसा कत्लेआम किया कि उनके लश्कर की तादाद अपने लश्कर से भी कम करके रख दी। इस तरह जाफा शहर का दिफा सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने कमजोर पड़ गया। फिर देखते ही देखते मुसलमान लश्करी दुश्मन के लश्करियों का सफाया करने लगे। बिलाखिर शहर में दाखिल हुए और शहर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। शहर के अंदर एक छोटा सा किला था जिसके अंदर शिकस्त खोरदा नसरानी लश्कर महसूर हो गया था। सुल्तान ने होलनाक अंदाज से उस पर भी हमलावर होना शुरू किया और दुश्मन को शिकस्त दी। यूरोप का वहां जो बचा कुचा लश्कर रह गया था उसने सुल्तान के सामने हथियार डाल दिए। सुल्तान से इल्तिजा की कि उन्हें अमन के साथ शहर से निकल जाने दिया जाए। सुल्तान खुद बड़ा रहम दिल था, लेकिन उसके लश्करी बड़े गजबनाक हो रहे थे, इसलिए कि जब से उन्हें खबर हुई थी कि धोखे से काम लेते हुए रिचर्ड और दूसरे यूरोपीय हुक्मरानों ने किला दारूम में मुसलमानों को मौत के घाट उतारा, तब से वो इंतकाम पर उतरे हुए थे। शहर में दाखिल होते ही मुसलमानों ने नसरानियों का ताकुब किया। तुर्क, अरब, मिस्री और हबशी इस तरह उनका ताकुब कर रहे थे जैसे चरवाहे भेड़ बकरियों को हाँकते हैं। इस तरह यूरोप के लश्करियों का खूब कत्लेआम हुआ। इस इंतकाम और गुस्से में करीब था कि मुसलमान लश्करी जाफा शहर के अंदर जो यूरोप का लश्कर था उसका खात्मा करने के बाद जाफा शहर के ईसाई मकीनों पर भी हाथ उठा लेते। लेकिन सुल्तान के कहने पर सुल्तान का बेहतरीन सालार अजीजुद्दीन जरवीक हरकत में आया और उसने अपने लश्करियों को इंतकाम लेने से रोक दिया। इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन ने छोटे से लश्कर के साथ अपने से कई गुना बड़े यूरोपीय लश्कर को बदतरीन शिकस्त देकर जाफा फतह कर लिया। जाफा से भागने वाले कुछ यूरोपीय लश्करी भागकर रिचर्ड के पास पहुंचे। उसके सामने उन्होंने अपने लिबास तार तार कर डाले और रो रो कर शहर की तबाही की दास्तान सुनाई। और शहर को फतह करने के बाद जो उनकी और उनके लश्करियों की हालत हुई थी वो बयान की। और उन्होंने रिचर्ड को यह भी बताया कि यूरोप का जो लश्कर जाफा में था उसकी अक्सरियत को सुल्तान सलाहुद्दीन और उसके लश्करियों ने मौत के घाट उतार दिया है। यह होलनाक खबर सुनकर रिचर्ड अजीब शशोपंज में पड़ गया। वो वापस जाने का इरादा कर चुका था। उसके लश्करी भी जंग से जी चुरा रहे थे। दूसरे यूरोपीय हुक्मरान भी सुल्तान सलाहुद्दीन से जंग नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि इससे पहले जिस कदर जंगें हुई सुल्तान ने मार मार कर उनके लश्करियों को पहले ही कम कर दिया था। इस पर लश्कर के अंदर जो यूरोपीय औरतें थी वो अपने लश्करियों को ताना देने लगी कि मुसलमानों के सुल्तान ने छोटे से लश्कर के साथ अपने से बड़े लश्कर को जाफा में तबाह बर्बाद कर दिया और उनका इंतकाम लेने के लिए यूरोप का कोई भी हुक्मरान तैयार नहीं हो रहा, बल्कि वो वापस यूरोप जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन तानों से तंग आकर इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड और दूसरे हुक्मरान यूरोप जाने के बजाय पलटे और सुल्तान सलाहुद्दीन से टकराने के लिए उन्होंने जाफा शहर का रुख किया। कहते हैं कि जाफा की फतह पर मुसलमानों के लश्करियों के हाथ इस कदर माले गनीमत लगा कि वो माला माल हो गए। खुद यूरोपियन मौरखीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने जब जाफा फतह किया तो गो उसने अपने लश्करियों को शहर में लूट मार करने की इजाजत नहीं दी थी।
اس کے باوجود پھر بھی اس قدر مال لشکریوں کے ہاتھ لگا کہ وہ عمر بھر کے لیے ایک طرح سے اپنی روزی سے بے فکر ہو کر رہ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین کو جب خبر ہوئی کہ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اور دوسرے یورپی حکمران واپس جانے کی بجائے جافا کا انتقام لینے کے لیے پھر لوٹ آئے ہیں، تو وہ شہر سے باہر نکلا اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنی تیاریاں شروع کر دی۔ یہاں عجیب سی حالت تھی۔ سلطان کے پاس ابھی تک اپنا پورا لشکر نہیں تھا۔ اس کا بھائی سیف الدین العادل اور بیٹا الفضل جو الجزیرہ گئے تھے وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ کوئی اور حکمران ہوتا تو یورپ کے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ کہیں پناہ لے لیتا، مقابلہ نہ کرتا، لیکن سلطان صلاح الدین خم ٹھونک کر یورپ کے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین سے ٹکراتے ہوئے انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اور دوسرے حکمران اس قدر خوفزدہ تھے کہ جو ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہ جافا کے قریب پہنچے، ایک ایلچی انہوں نے سلطان صلاح الدین کی طرف بھجوایا۔ اس ایلچی نے پہلے رچرڈ کا سلام سلطان صلاح الدین کو پیش کیا اور ساتھ ہی سلطان صلاح الدین سے رچرڈ کی یہ گزارش پیش کی کہ لشکریوں کا بہت خون ہو رہا ہے، میں بہت جلد سمندر پار چلا جانا چاہتا ہوں، لہٰذا میری سلطان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ صلح کر لے۔ رچرڈ نے سلطان صلاح الدین کو یہ بھی پیغام پہنچوایا کہ اس کی سلطان سے گزارش ہے کہ وہ عیسائیوں کو جافا اور اسکلان شہر عنایت کر دے، یہ اس کی مہربانی ہوگی۔ اگر سلطان صلاح الدین ایسا کر دے تو رچرڈ سلطان صلاح الدین کا آدمی کہلانے پر فخر محسوس کرے گا۔ اگر کبھی موقع آیا تو سلطان صلاح الدین کی کمانداری میں اس کے لشکر کے اندر رہتے ہوئے سلطان کے ایک عام لشکری کی حیثیت سے بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اگر سلطان ہم پر یہ مہربانی کر دے تو ہم سلطان کی اطاعت قبول کرتے ہوئے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن سلطان صلاح الدین نے ایسی تجویز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر کوئی اور حکمران ہوتا اور اس کے پاس اس قدر چھوٹا لشکر ہوتا تو عیسائیوں کی اس تجویز کو قبول کر لیتا، اس طرح وہ واپس چلے جاتے، لیکن سلطان نے ان کے مطلوبہ علاقے دینے سے انکار کر دیا اور انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کو پیغام بھجوایا۔ اگر وہ اپنے ملک اور اپنے عزیز و اقارب سے اتنی دور رہ کر موسم سرما گزار سکتا ہے اور وہ اس وقت جوان ہے تو اسے یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ میں کتنے موسم سرما گزار سکتا ہوں۔ میں اپنے وطن میں ہوں، میرے اہل و عیال میرے ساتھ ہیں، میں جو چاہوں وہ مجھے مل سکتا ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، دنیا کی عیش و عشرت میری نظر میں ہیچ ہے، میں نے جی بھر کے زندگی کا لطف اٹھا لیا ہے اور اب میں ایسے معاملات سے لا تعلق ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ میں اپنے دین اور اپنی ملت کی بہترین خدمت انجام دے رہا ہوں اور میں اپنے ان فرائض کی بجاوری سے ہرگز باز نہ آؤں گا جب تک خدا چاہے گا وہ مجھے فتح مند رکھتا رہے گا۔ جب سلطان صلاح الدین نے یورپ کے سارے عیسائیوں کی متفقہ پیشکش کو ٹھکرا دیا، قبول نہ کیا اور مطلوبہ علاقے دینے سے انکار کر دیا، تب ایک بار پھر دونوں لشکریوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ کہتے ہیں یہ ٹکراؤ بڑا عجیب تھا، اس لیے کہ یورپی لشکر کے مقابلے میں سلطان صلاح الدین کے پاس جو لشکر تھا وہ آٹے میں نمک کے برابر تھا، اور پھر سلطان صلاح الدین کا بھائی جو اس کا دستے راز تھا وہ ابھی تک الجزیرہ سے نہیں لوٹا تھا، اور اس کا بڑا بیٹا افضل بھی وہیں تھا۔ بالآخر دونوں لشکریوں میں خون ریز مارکا ہوا۔ یورپ کے بڑے بڑے تیغزنوں نے اپنی طرف سے بھرپور حملہ کیا، لیکن سلطان نے ان کے حملے کو روک کر جب جوابی کارروائی کی تو یورپ کے لشکری خوف زدہ بھیڑوں کی طرح بدک کر پیچھے ہٹنے لگے۔ اس موقع پر ایک شیر دل مسلمان لشکری نے ایسا نیزہ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کے گھوڑے کو مارا کہ گھوڑا اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا، زمین پر گر گیا، اور اس کے ساتھ ہی انگلستان کا بادشاہ رچرڈ خود بھی گھوڑے سے گر گیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوئے جنگ کو رکوا دیا۔ اس موقع پر کوئی اور حکمران ہوتا تو آگے بڑھ کر انگلستان کے بادشاہ کی گردن کاٹ کر رکھ دیتا، لیکن سلطان نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ایک انصاف پسند اور رحم دل سلطان تھا۔ جنگ رکوانے کے بعد سلطان نے بلند آواز میں اپنے ایک سالار کو حکم دیا انگلستان کے بادشاہ کو 2 بہترین گھوڑے مہیا کریں تاکہ گھوڑے پر سوار ہو کر پھر میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ آخر سلطان کے حکم پر جنگ کے دوران رچرڈ کو 2 گھوڑے پیش کیے گئے۔ رچرڈ کے ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کے سلطان کے گھوڑوں پر سوار نہ ہو، اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کے گھوڑے سدھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان کے بھیجے ہوئے ایک گھوڑے پر سوار ہو تو گھوڑا اسے لے کر سلطان کے لشکر میں چلا جائے۔ اس پر سنجیدگی سے رچرڈ اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ مسلمانوں کا وہ سلطان جو عین جنگ کے دوران جبکہ میں اپنے گھوڑے سے گر پڑا تھا، اگر وہ جنگ رکوا کر مجھے گھوڑے مہیا کر سکتا ہے تو اس سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی کہ جس وقت میں گھوڑے سے گرا تھا آگے بڑھ کر وہ میری گردن کاٹ سکتا تھا اور میرا کوئی لشکری اس کی راہ نہیں روک سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اس کی شرافت، اس کی نجابت، اس کی رحم دلی، اس کی شجاعت اور اس کی جرأت مندی ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رچرڈ کے ساتھی نے گھوڑے پر نہ بیٹھنے کا مشورہ دیا تھا، چنانچہ رچرڈ نے اس کے مشورے کو رد کر دیا اور گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ جو ہی وہ گھوڑے پر سوار ہوا، سلطان نے پھر جنگ شروع کرنے کا حکم دے دیا۔
اس کے لشکری تعداد میں کم ہونے کے باوجود پھر دشمن کے لشکر کے اندر گھس کر موت کا کھیل کھیلنے لگے تھے۔ رچرڈ اور اس کے سالار اور یورپ کے دیگر حکمران حیران اور پریشان تھے کہ یہ مسلمان لشکری اپنے سلطان کی سربراہی میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے پھر سے ان کے لشکر کے اندر گھس کر موت کا تعاقب کرنے لگے ہیں۔ آخر شام تک جنگ جاری رہی اور اس جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کی حالت ابتر کر کے رکھ دی اور اس کے بے شمار لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میدان جنگ کو نہ صرف خون آلود کر دیا بلکہ نصرانیوں کی لاشوں سے بھر دیا۔ گھوڑے سے گرنے اور سلطان کے گھوڑے مہیا کرنے اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے لشکر کا اس قدر نقصان ہونے پر رچرڈ بددل ہو گیا تھا اور اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ سلطان سے جنگ نہیں کر سکتا اور نہ اس کے خلاف فتح حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا ہر صورت شکست تسلیم کرتے ہوئے واپس جائے گا۔ لیکن اس کے وہ لشکری جو فلسطین میں رہ کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے اسے جنگ کے لیے اکسا رہے تھے۔ جب رات آئی، اپنے لشکریوں کے مارے جانے کا غم، اپنے گھوڑے سے گرنے، پھر سلطان کا جنگ روک کر گھوڑے مہیا کرنا، اس کے بعد شام تک اس کے لشکر کا جو قتل عام ہوا تھا اس کا رچرڈ پر کچھ ایسا گہرا اثر ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ اب پتہ نہیں وہ حقیقت میں بیمار پڑا تھا یہ جنگ سے کترانے کا بہانہ کر رہا تھا۔ بہرحال دوسرے دن جنگ نہیں ہوئی۔ سلطان نے اپنے مخبروں کو جب دشمن کے لشکر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ دیکھیں کہ دشمن جنگ کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہا، تب سلطان کے مخبروں نے اطلاع دی کہ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ بیمار ہو گیا ہے، لہٰذا جنگ جاری نہیں رکھ سکتے۔ کہتے ہیں سلطان دشمن پر آخری ضرب لگانا چاہتا تھا لیکن اس کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ سلطان کی انصاف پسندی، اس کی جرت اور دلیری تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ دشمن بھرپور طریقے سے تیار ہو کر اس کے سامنے آئے اور وہ ان کا قتل عام کر کے انہیں بدترین شکست دے۔ رچرڈ کے بیمار پڑنے پر سلطان صلاح الدین کو بڑی مایوسی ہوئی۔ دراصل سلطان چاہتا تھا کہ جلد از جلد بیماری سے صحت یاب ہو کر وہ اس کے سامنے آئے تاکہ سلطان کا اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو اور سلطان اور یورپ والوں کے درمیان کوئی فیصلہ ہو۔ اس موقع پر سلطان نے اپنی طرف سے انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کے لیے شفتالو یعنی آڑو، ناشپتی، دیگر پھل اور ٹھنڈا پانی بھجوایا۔ جب یہ چیزیں سلطان صلاح الدین کا قاصد لے کر رچرڈ کے پاس پہنچا تو رچرڈ، اس کے سالار اور دیگر یورپی حکمران بڑے حیران اور پریشان ہوئے۔ جب وہ قاصد چیزیں پیش کر چکا تو رچرڈ نے اس سے پوچھا، تمہارے سلطان نے یہ چیزیں میرے لیے کیوں بھیجی ہے جبکہ میں آپ لوگوں کا دشمن ہوں اور تمہارے خلاف جنگ کر رہا ہوں؟ اس پر بڑی سنجیدگی سے سلطان کا قاصد کہنے لگا، سلطان جنگ میں دیر کرنے کے عادی نہیں ہے، یہ چیزیں تمہاری طرف اس لیے سلطان نے بھجوائی ہیں تاکہ تم جلد صحت یاب ہو اور سلطان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ سلطان چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ایسی مار مارے کہ تم اپنی شکست، اپنی ناکامی تسلیم کرتے ہوئے ناکام و نامراد واپس یورپ جانے پر تیار ہو جاؤ۔ سلطان صلاح الدین کے قاصد کا جواب سن کر رچرڈ اور اس کے دوسرے ساتھی حکمران حیران اور دنگ رہ گئے تھے۔ اس موقع پر رچرڈ اپنے ساتھیوں اور دوسرے حکمرانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایسا حکمران جو اپنے دشمن کے گھوڑے سے گرنے پر جنگ رکوا دے اور گھوڑا مہیا کرے، ایسا حکمران جو اپنے دشمن کے بیمار ہونے پر اسے ٹھنڈا پانی، تازہ پھل بھجوائے، میرے ساتھیوں ایسا حکمران میرے خیال میں دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ صرف مسلمانوں کا سلطان صلاح الدین ہی ہے۔ اس نے مجھے گھوڑا مہیا کیا تھا تاکہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے سامنے آؤں۔ رچرڈ اسی قدر کہنے پایا تھا کہ قاصد اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، انگلستان کے بادشاہ، تمہیں گھوڑا مہیا کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ سلطان جانتا تھا وہ جنگ میں تم لوگوں کو شکست دے گا۔ سلطان چاہتا تھا کہ آنے والا مورخ یہ نہ لکھے کہ انگلستان کے بادشاہ کو شکست اس لیے ہوئی کہ وہ گھوڑے سے گر گیا تھا، اس کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ سلطان نے تمہیں گھوڑا اس لیے مہیا کیا تاکہ تم گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا سامنا کرو، پھر تمہیں شکست دے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کرے۔ قاصد کی اس گفتگو سے سب لوگ بے حد مرعوب ہوئے تھے۔ اس کے بعد قاصد لوٹ گیا۔ بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد بھی رچرڈ نے سلطان سے جنگ کرنے کا کوئی فیصلہ نہ کیا۔ اب وہ خود ہی جنگ سے جی نہیں چرا رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ یورپ کے جو ان گنت حکمران اپنے اپنے لشکر لے کر آئے تھے وہ بھی جنگ نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے سلطان سے گزارش کی سلطان انہیں یہ اجازت دے دے کہ عیسائی فلسطین میں آتے جاتے رہیں اور عیسائی زائرین کو سلطان بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار کی زیارت کی اجازت دے دے۔ سلطان نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے اجازت دے دی کہ عیسائی مسلمانوں کے علاقے میں باخوشی اور بغیر کسی رکاوٹ کے آ سکتے ہیں اور بیت المقدس میں جو ان کے مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کر سکتے ہیں۔ سلطان کی طرف سے یہ اجازت ملنے کے بعد یورپ کے سارے حکمران ناکام اور نامراد سلطان کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد واپس یورپ چلے گئے۔ اس طرح سلطان صلاح الدین کے ساتھ یورپ کے حکمرانوں کی 5 سالہ جنگ کا خاتمہ ہوا۔ گو عیسائیوں کے پاپائے اعظم کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے پورا یورپ سلطان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ انگلستان اور فرانس کے بادشاہ، جرمنی کا حکمران، فرانس کا ڈیوک آف برگنڈی، اس کے علاوہ دوسرے سارے یورپ کے حکمران اور سینکڑوں نواب اور بڑے بڑے جاگیردار اپنے اپنے لشکروں کو لے کر سلطان کے مقابلے پر آئے تھے، لیکن سلطان ان کے سامنے لوہے کی دیوار ثابت ہوا۔ وہ اسے ٹس سے مس نہ کر سکے اور سب کو ناکامی اور ذلت آمیز شکست اٹھا کر واپس جانا پڑا۔
جنگ کے خاتمے کے بعد کئی نصرانی حکمران سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر فرما برداری کا اظہار کرنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے انطاکیہ کا حکمران سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان کے سامنے اس نے اطاعت کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ مختلف پادری اور بڑے بڑے مذہبی اور جنگی سورما بھی سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ وہ صرف مسلمانوں کے اس سلطان کو دیکھنا چاہتے تھے جس نے انہیں پے در پہ شکستیں دے کر فلسطین سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد سلطان دمشق شہر چلا گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ برسات کے موسم میں سلطان حج کر کے واپس آنے والے لوگوں کے استقبال کے لیے نکلا اور بارش میں بھیگ گیا۔ نتیجتاً اس پر اسے بخار رہنے لگا، یہاں تک کہ سر میں شدید درد رہنے لگا۔ گو طبیب علاج کرتے رہے لیکن آرام نہ آیا۔ دن بہ دن سلطان کمزور ہوتا چلا گیا۔ حکومت کا کاروبار چلانے کے لیے سلطان نے اپنے بیٹے کو مقرر کر دیا تھا۔ اپنی بیماری کی حالت میں سلطان شاید جان گیا تھا کہ وہ اس بیماری کے باعث فوت ہو جائے گا اور اس بیماری سے تندرست نہیں ہوگا، لہٰذا اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے بلوایا اور انہیں آخری نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے بیٹو، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، ہمیشہ اس کا حکم بجا لانا، کیونکہ اسی میں سلامتی ہے۔ خون ریزی سے پرہیز کرنا اور اپنی رعایا کا دل موہ لینے کی ہر ممکن کوشش کرنا اور اس کی خوشحالی کی نگہداشت کرنا، کیونکہ اس کی آسودہ حالی ہی کے لیے تم خدا کی جانب سے اور میری طرف سے مامور کیے گئے ہو۔ اپنے امیروں، وزیروں اور سالاروں کا دل ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنا۔ میں نے مہربانی اور شفقت سے لوگوں کی تعلیف قلوب کی اور اسی میں میری عزت اور عظمت کا راز مضمر ہے۔ اس طرح دنیا کا یہ بہترین فاتح، عالم اسلام کا یہ عظیم فرزند 4 مارچ 1193 کو ہمیشہ کے لیے اس عالم فانی سے کوچ کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلطان کی تجہیز و تکفین کے لیے سلطان کی وصیت کے مطابق اس کی ذاتی آمدنی سے قبر کے لیے اینٹیں مہیا کی گئی اور کفن تیار کیا گیا۔ کہتے ہیں دمشق میں لوگوں کے ہجوم نے جب سلطان کا جنازہ دیکھا تو لوگ ایسے امڈے کہ اس سے پہلے اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا گیا تھا۔ لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، سلطان کو یاد کر رہے تھے۔ جنازے میں جس قدر لوگ آئے تھے وہ بری طرح آہو بکا کر رہے تھے۔ آہو زاری کی وجہ سے نماز کے الفاظ تک ادا کرنا ان کے لیے دشوار تھا۔ سب کی آنکھیں پرنم تھی، لوگ گریہ وزاری کر رہے تھے، سلطان کو پکارتے تھے اور اسے یاد کرتے تھے۔ پھر سلطان کو دمشق کے قلعے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اہل یورپ کو بار بار شکست دینے اور مسلمانوں کے ان علاقوں کو واپس لینے کی وجہ سے جن پر نصرانی 90 سال سے حکمرانی کر رہے تھے، سلطان اپنی رعایا میں بے حد ہر دل عزیز ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں سلطان صلاح الدین جو اپنی وفات کے وقت جزیرہ شام، فلسطین، مصر اور بے شمار دیگر اور دوسرے زرخیز اور مردم خیز علاقوں کا حکمران اور مالک تھا، جب وہ فوت ہوا تو اس کے پاس کل 1 دینار اور 40 درہم نکلے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کسی قسم کا مال یا املاک یا نقد و جنس نہ تھا، اس لیے جو کچھ اسے ملتا وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ خرچ کر دیتا تھا اور خدا کے توکل پر زندگی بسر کرتا تھا۔ جس وقت سلطان صلاح الدین اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا اور اس کی روح دنیا سے پرواز کرنے والی تھی، اس کے پاس ایک قاری قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ قاری اس آیت پر پہنچا، انی توکلت علی اللہ، یعنی میں اللہ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں، عین اسی وقت سلطان کی روح اس عالم فانی سے کوچ کر گئی۔ سلطان صلاح الدین مسلمانوں کے لیے بہترین زندگی بسر کرنے کا ایک نمونہ تھا۔ سلطان صلاح الدین در حقیقت ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھا۔ اس کے حالات زندگی پڑھ کر مسلمانوں کے عظیم کارناموں اور ان کے بہترین کردار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اپنے اور غیر مذاہب کے مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایک عظیم حکمران تھا۔ اس کی صورت دیکھتے ہی لوگوں کے دلوں میں ادب اور محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے تھے۔ اس کے پاس ہر شخص آزادی سے آ جا سکتا تھا۔ اس کے خیالات بے حد پسندیدہ اور بلند ہوتے تھے۔ جو بھی اس سے ملنے آتا سلطان اسے اپنا جیسا بنا لیتا۔ سلطان سے جو ملنے کے لیے آتا سلطان اس کی باتیں بڑے شوق سے سنتا۔ اگر کوئی حاجت مند ہوتا اسی وقت اس کی حاجت پوری کر دیتا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک عام انسان اور ایک لشکری کی حیثیت سے کام کرتا۔ اس نے قلعوں کی تعمیر اور شہروں کی فصیلوں کی تعمیر میں ایک مزدور کی طرح کام کیا۔ کہتے ہیں کام کے دوران سلطان نہ صرف یہ کہ کام کی نگرانی کرتا بلکہ اپنے کندھوں پر پتھر رکھ کر ڈھوتا، اور اس کام کو اپنے لیے اس نے کبھی آر نہ جانا۔ سلطان صلاح الدین کے آباء و اجداد آرمینیا کے علاقے داوین کی ایک نواحی بستی کے رہنے والے تھے، اور یہ علاقہ ایران اور ایشیائے کوچک کے درمیان پہاڑی علاقے میں واقع تھا جہاں کرد باکثرت آباد تھے۔ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین کے آباء و اجداد کا تعلق بھی کردوں سے تھا۔ کرد زمانہ قدیم سے سرکش اور خانہ بدوش زندگی بسر کرتے چلے آ رہے تھے۔ یہ لوگ اپنی خانہ بدوشانہ اور قبائلی زندگی، مہمان نوازی، جاں بازی اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت، شجاعت و بہادری میں عربوں سے ملتے جلتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے بہادر اور جنگجو تھے، تہذیب و تمدن سے بے نیاز اور غیر قوموں کے لیے ناقابل تسخیر خیال کیے جاتے تھے، لیکن ان میں مزید بہت سی خوبیاں بھی پائی جاتی تھی۔
کہتے ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کے اندر سلطان صلاح الدین جیسا قابل فخر انسان، عظیم سلطان اور ناقابل شکست سالار پیدا ہوا۔ سلطان صلاح الدین کا دادا شادی بن مردان اسی داون بستی کا رہنے والا تھا۔ اسے شہرت اور عزت وراثت میں ملی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس پر زوال طاری ہوا، اس لیے کہ وہ کثرت عیال ہونے کی وجہ سے غربت کا شکار ہوا۔ لہٰذا صلاح الدین ایوبی کے دادا نے اپنی بستی داون کو چھوڑ کر بغداد جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے سنا تھا کہ خلیفہ کے دربار سے اولو العزم، حوصلہ مند، شجاع اور بہادر لوگوں کو انعام و اکرام ملتا ہے، لہٰذا اس نے بھی بغداد کا رخ کیا، اس لیے کہ وہ بڑا بہادر، جواں مرد اور شجاع تھا۔ کہتے ہیں بغداد کی گہما گہمی کی زندگی میں صلاح الدین کے دادا نے اپنے بیٹوں کے لیے بھی تلاش معاش کا ارادہ کیا۔ سلطان صلاح الدین کے دادا کا ایک یونانی قریبی دوست تھا جس کا نام بہروز تھا۔ وہ داون ہی کا رہنے والا تھا، لیکن ایران میں آ کر وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا تھا اور وہ سلجوقی شہزادوں کا اتالیق مقرر ہوا تھا۔ بغداد پہنچ کر سلطان صلاح الدین کا دادا اپنے پرانے دوست بہروز سے اعانت کا طالب ہوا، لہٰذا بہروز نے دست تعاون بڑھایا اور اپنے دوست کے بیٹے یعنی شادی خان کے بیٹے اور سلطان صلاح الدین کے باپ ایوب کو قلعہ تقرید کا حاکم مقرر کرا دیا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین کا باپ اپنے باپ شادی خان اور بھائی شیر خوا اور دوسرے اہل خانہ کو لے کر بغداد سے تقرید پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین کا باپ ایوب بھی بڑا عقل مند، بڑا شجاع، بہادر اور دھیمے لہجے کا انسان تھا، جبکہ اس کا بھائی اور سلطان صلاح الدین کا چچا شیر خوا اپنی طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے کسی قدر جلد باز اور تند خو تھا۔ ایک روز سلطان صلاح الدین کا چچا شیر خوا بازار سے گزر رہا تھا کہ کسی اوباش اور بدمعاش نے کسی عورت سے بدتمیزی کی تھی۔ اس بد اخلاقی کو اس نے برداشت نہ کیا، اس بدمعاش پر حملہ آور ہوا اور اسے جان سے مار دیا۔ اس قتل پر سلطان صلاح الدین کے دادا شادی بن مردان کا دوست بہروز بڑا برہم ہوا، وہ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی وہ ایک اور واقعے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین کے باپ سے ناراض تھا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ مسلمانوں کا ایک سالار عماد الدین زنگی تھا۔ وہ اپنے کچھ دشمنوں سے پیچھا چھڑاتا ہوا دریائے دجلہ کے کنارے کی طرف آیا جہاں تقرید شہر واقع تھا، جس پر سلطان صلاح الدین کا باپ حکمران تھا۔ اب عماد الدین کے دشمن اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ عماد الدین کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو دریائے دجلہ کو عبور کر جائے یا دریائے دجلہ کے کنارے تقرید نام کا جو ناقابل تذکیر قلعہ تھا اس کے اندر محصور ہو جائے۔ یہ قلعہ انتہائی مضبوط اور مستحکم تھا، وہ اس لیے کہ اس کے دفاع کے لیے خشکی کی طرف ایک گہری خندق کھودی ہوئی تھی جس تک پہنچنے کے لیے چٹان کاٹ کر کچھ سیڑھیاں بنائی گئی تھی جو قلعے کے وسط تک جاتی تھی۔ اب عماد الدین جو مسلمانوں کا بہترین سالار تھا، اس کے سامنے دشمن سے بچنے کے دو ہی راستے تھے، یا تو دریا پار کرے یا قلعے کا حاکم یعنی سلطان صلاح الدین کا باپ اسے قلعے میں پناہ دے دے۔ سلطان صلاح الدین کا باپ بڑا رحم دل تھا، اور پھر جب اسے پتا چلا کہ بھاگ کر آنے والا مسلمانوں کا ایک عظیم سالار ہے اور دشمن کا ایک بہت بڑا لشکر اس کے تعاقب میں ہے، تو اس نے عماد الدین کو کشتی کا ایک بیڑا مہیا کیا جس کی مدد سے وہ دریا پار کر کے محفوظ مقام پر پہنچ گیا۔ عماد الدین اپنی پوری زندگی نصرانیوں اور صلیبیوں کے خلاف برسر پیکار رہا تھا اور وہ موصل کا حکمران تھا۔ بہروز بھی چونکہ عماد الدین کے مخالفین میں سے تھا، لہٰذا وہ سلطان صلاح الدین کے باپ پر برہم ہوا۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ سلطان صلاح الدین کے باپ نے عماد الدین کی مدد کی، وہ بہروز کے غصے کا باعث بنی۔ دوسری وجہ جب ایک شخص کو سر بازار شیر خوا نے قتل کر دیا اور بہروز کو اس کی خبر ہوئی، تب بہروز نے حکم جاری کروا دیا کہ سلطان صلاح الدین کے باپ کو تقرید کی حکمرانی سے محروم کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ تقرید چھوڑ کر جہاں چاہے چلا جائے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے باپ ایوب کو تقرید کی حاکمیت سے محروم کیا گیا اور جس روز اس نے تقرید سے نکلنا تھا اسی رات اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور یہی بیٹا صلاح الدین تھا۔ جب یہ بیٹا سلطان صلاح الدین پیدا ہوا تو لوگوں نے اس کی پیدائش کو بدشگونی سمجھا، اس لیے کہ بچہ اس وقت پیدا ہوا جبکہ اس کا باپ انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں تقرید چھوڑ رہا تھا اور اسے حاکمیت سے معزول کر دیا گیا۔ لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ شگون کا اس سے زیادہ غلط مفہوم کبھی نہ سمجھا گیا ہوگا، اس لیے کہ اگر صلاح الدین کا اس وقت پیدا ہونا ایک بدشگونی تھا تو پھر تاریخ کے اوراق میں اس سے زیادہ اچھے شگون والا بچہ کبھی پیدا نہ ہوا ہوگا، جس نے جوان اور بڑا ہو کر عالم اسلام کا دفاع کرتے ہوئے دنیا کے اندر ایک ناممکن انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ بہرحال سلطان صلاح الدین کا باپ تقرید سے نکل کر موصل کی طرف روانہ ہوا۔ موصل میں عماد الدین زنگی حکمران تھا، وہ وہی عماد الدین تھا جسے سلطان صلاح الدین کے باپ نے اس وقت کشتیاں مہیا کی تھی اور اس کے لشکر کو دریائے دجلہ پار کروایا تھا جس وقت عماد الدین زنگی کے دشمن اس کے تعاقب میں لگے ہوئے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین کا باپ موصل پہنچا اور عماد الدین کی خدمت میں حاضر ہوا تو عماد الدین زنگی اسے دیکھتے ہی ایسا خوش ہوا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے دریا پار کرنے والے واقعے کو یاد رکھا تھا
भूला ना था। इमादुद्दीन ने सलाहुद्दीन के बाप अय्यूब को अपने यहाँ रखा और उसे एक इलाके का हाकिम बना दिया जहाँ सलाहुद्दीन का बाप अपनी काबिलियत से तरक्की करता गया। फिर उसी इमादुद्दीन जंगी के बेटे नूरुद्दीन जंगी के यहाँ खुद सलाहुद्दीन ने तरक्की की मनाजिल तय की। आखिर वो दुनिया के सामने आलम इस्लाम का एक अजीम फर्जंद और दुनिया का बेहतरीन फातेह बनकर नमूदार हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन के फातिहाना कारनामे और अपने दुश्मनों को लगातार शिकस्त देना ही उसकी आलमगीर शोहरत और अजमत का बाइस नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत, शराफत, आला ज़र्फी, फराख दिली के मुजाहिरे भी उसे एक अजीम इंसान और शरीफ तरीन फातेह की हैसियत से दुनिया की नजरों में काबिल सद इज्जत और एहतराम और जिंदा जावेद बनाते हैं। दुनिया के बहुत कम फातेह ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने अपनी फतुहात के दौरान इंसानियत और शराफत का दामन थामे रखा हो, बिलखसूस ऐसी जंगों में जो मजहबी बुनियादों पर इंतहाई मुश्ताइल मजहबी जज्बात के साथ लड़ी गई हों, जिनमें अक्सर व बेशतर आतिश इंतकाम भड़क उठती है, जिससे दामन इंसानियत शायद ही कभी महफूज रहता हो। दुनिया की दो अजीम और तवीलुल मुद्दत जंगें, जिन्हें सलीबी जंगों का नाम दिया जाता है, ये दुनिया के दो बड़े मजाहिब यानी मुसलमानों और नसरानियों के दरमियान लड़ी गई और ये जंगें दोनों कौमों के किरदार का बेहतरीन नमूना भी पेश करती हैं। नसरानियों ने जब बैतुल मुकद्दस को फतह किया तो अपनी फतह के ज़ोम और मजहबी जोश व जज्बे और जुनून से मगलूब होकर उन्होंने हैवानियत का मुजाहिरा किया। उन्होंने अपने ही जैसे मफतू इंसानों के साथ वो वहशियाना सलूक किया जिसकी वजह से वो चंगेज खान और हलाकू की सिफत में खड़े नजर आते हैं। फातेह नहीं बल्कि खूनख्वार दरिंदे कहलाते हैं जो अपनी कमीन गाहों से निकलकर मशरिक की मुहज्जिब दुनिया पर टूट पड़े थे। इसलिए न सिर्फ मुसलमान ऐसे सलीबी हमलावरों को नफरत की निगाह से देखते हैं, बल्कि खुद उनके हम कौम भी उन पर नफरत की निगाह डालते हैं। खुद एक नसरानी मौरख लिखता है कि नसरानी हमलावर जलील तरीन और अहमक तरीन वहशियों जैसे थे। उनका बर्ताव जंग में हिस्सा लेने वालों के साथ तो बुरा था ही, लेकिन बेकसूर रियाया के अलावा औरतों, बच्चों और बूढ़ों के साथ उनका जालिमाना सलूक बिल्कुल यकसा था। उन्होंने बिला इम्तियाज सबका कत्लेआम किया। वो इंतहाई दर्जा की जाहिलाना दरिंदगी थी जिसकी तवक्को किसी इंसान से नहीं की जा सकती थी। नसरानियों की उसी दरिंदगी से मुतल्लिक शेख सादी ने कहा था, उनको आदमी कहना इंसानियत के लिए आर है। एक और फ्रांसीसी मौरखा रेगाइन लिखती हैं कि सलीबियों की इज्जत और अजमत को बाकी रखने के लिए यह बेहतर होता कि खून रेजी और खौफनाकी की इस दास्तान को कभी ना दोहराया जाता, जिसने ना सिर्फ उनकी इज्जत को खाक और खून में मिला दिया बल्कि उन्हें इंसानियत से भी गिरा दिया। एक और मगरबी मौरख लैन पोल लिखता है, मुसलमानों के इस खून नाहक ने सारी दुनिया की इज्जत को मट्टी में मिला दिया और इस सरजमीन को खून के धब्बों से दाग दाग बना दिया जहां कभी मोहब्बत और रहम की तलकीन की जाती थी। मुसलमानों और सलीबियों में यह फर्क था कि जब सलीबियों ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया तो उन्होंने इस शहर के अंदर जी भर के मुसलमानों का खून बहाया, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों का किरदार इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे पहले फारूक आजम ने इस शहर को फतह किया और उन्होंने ईसाइयों के साथ बेहतरीन सलूक किया। किसी की जान जाया ना की, किसी को कत्ल नहीं किया गया था, सबको आम माफी दे दी। इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी जब बैतुल मुकद्दस फतह किया तो उसने ना सिर्फ सुन्नत फारूकी को जिंदा रखा बल्कि अपने सलूक का मामला अपने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतह मक्का से मिला दिया। जब आपने मक्का फतह करते हुए सब लोगों को माफ कर दिया था, इस तरह इस अजीम फातेह सुल्तान सलाहुद्दीन ने भी दुनिया के सामने एक मुसलमान फातेह का इम्तियाजी और मिसाली किरदार पेश किया। बैतुल मुकद्दस जैसे मोहतरम और मुकद्दस मकाम को, जहां के मुतअद्दिद पैगंबरों ने इस दुनिया को दर्स इंसानियत दिया, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी नौ इंसान को ये पैगाम पहुंचाया कि खैर व बरकत वाले वो लोग हैं जो रहमो करम करते हैं, और इसी मकाम पर सरदार अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज इंसानी अता हुई। इसी बिना पर सुल्तान सलाहुद्दीन ने इस शहर को बड़ी अकीदत और शायान शान, इज्जत और एहतराम के साथ फतह किया। सुल्तान सलाहुद्दीन से 90 साल पहले जब सलीब बरादर मसीहों ने इस शहर को फतह किया तो वहां वो मजालिम किए जिनकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। मुसलमानों का उन्होंने इस कदर कत्लेआम किया कि घोड़े के घुटनों तक खून बह निकला। लेकिन मुसलमानों के अजीम फातेह सुल्तान सलाहुद्दीन ने जब बैतुल मुकद्दस को फतह किया तो खून का एक कतरा भी वहां गिराना गवारा न किया। इस मुकद्दस शहर के मुहासरे के दौरान बार बार वो दुश्मन को कहला भेजता था कि तुम्हारी तरह मैं भी बैतुल मुकद्दस को खुदा का घर समझता हूँ और खून रेजी से इसके तकद्दुस को पामाल करना नापसंद करता हूँ। बैतुल मुकद्दस की फतह सुल्तान सलाहुद्दीन जैसे अजीम फातेह की फयाजी, फराख दिली, इंसानियत और शराफत का मुंह बोलता सबूत था। तमाम ईसाई दुनिया के मुकाबले में इस शहर का कामयाब तहफ़्फ़ुज़ भी इस अज़्म व शुजाअत का बहुत बड़ा कारनामा है।
تیسری صلیبی جنگ کے دوران عیسائی دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ اور صلیبی سورما جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں پر چڑھ دوڑے تھے، جن کے بڑھتے ہوئے تیز و تند سیلاب کے سامنے سلطان صلاح الدین تنہا اور کمزور دکھائی دیتا تھا۔ لیکن مغربی مورخ لین پول کے مطابق سارے یورپ کے حکمران سلطان صلاح الدین سے ٹکرائے تو اسے ٹس سے مس نہ کر سکے۔ یورپ سے آنے والے بے کراں سیلاب جیسے لشکروں کو سلطان نے ساحل ہی پر روکا اور آگے نہ بڑھنے دیا۔ سلطان نے لاکھوں پر مشتمل اس لشکر کے سامنے اپنے ہزاروں پر مشتمل لشکر کے ساتھ عکا سے لے کر جافا تک ایک طویل آہنی دیوار کھڑی کر دی تھی، جس کے ساتھ یورپ کے حملہ آور اپنے سر ٹکراتے ٹکراتے زخمی ہو گئے اور اپنی قوتوں کو ضائع کرتے کرتے تھک گئے۔ یورپ والوں کے مطابق تیسری صلیبی جنگ کا ہیرو انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اس وقت یورپ کے سارے لشکر کی کمانداری کر رہا تھا، جسے یورپ کے لوگ شیر دل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کے مقابلے میں جنگوں کے دوران اس قدر بری طرح تھک گیا تھا کہ یروشلم کی طرف وہ ایک قدم بھی نہ بڑھا سکا۔ جگہ جگہ بار بار سلطان نے اسے شکستیں دے کر تھکا مارا۔ جب وہ یورپ سے چلا تھا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ بیت المقدس کو فتح کیے بغیر نہیں لوٹے گا، لیکن اس کی یہ قسم بھی ضائع گئی اور بیت المقدس کو فتح کرنے کا اس کا یہ ارادہ بھی ایک پریشان خواب بن کر رہ گیا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین نے نہ صرف بیت المقدس اور سارے ان علاقوں کو فتح کیا جن پر اس سے پہلے یورپ والے حملہ آور ہو کر قبضہ کر چکے تھے، اور 90 سال ان پر حکومت بھی کی۔ 90 سال بعد سلطان نے ان پر ضرب لگائی اور ان سے اپنے علاقے واپس لیے، اور پھر کسی یورپی حکمران کو جرأت و جسارت نہ ہوئی کہ کسی میدان جنگ میں بھی وہ سلطان صلاح الدین کا مقابلہ کرتے یا اسے پسپا کرتے۔